باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار جہنم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین، دوستو، پی ایف جی نیوز پہ پروفیسر مظہر اللہ قریشی کا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان محترم، آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے موضوع پر، بلکہ ایک موضوع نہیں ہے، دو تین موضوعات ہیں جو ہم نے اپنے تھم نیل پہ درج کیا ہے۔ ہاؤ کین ٹریڈ ود ایران، ہاؤ کین ٹریڈ ود ایران۔ اور دوسری بات ہم نے اپنے تھم نیل پہ درج کی ہے کہ ایران بزنس وزٹ بائی ایئر۔ یہ تو ہمارے موضوعات ہیں جس پہ ہم نے لیٹسٹ گفتگو کرنی ہے، لیکن ایک بڑی نیو اپڈیٹ آپ کے لیے ہے کہ بارٹر ٹریڈ اور بارڈر ٹریڈ، اس کے بارے میں ہمیں کیا حکومت پاکستان اور حکومت ایران نے بتایا ہوا ہے، اور کیا ان کے معاہدے ہوئے ہیں، نوٹیفیکیشن جاری ہوئے ہیں، اور یہ کس حد تک فعال ہیں، اور گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے، اور ہم آپ کو تھیوری کیا بتاتے ہیں، یہ بھی اس لائیو نشریات کا ایک حصہ ہے۔ میں آپ کو تجربات کی بنیاد پہ یہ چیزیں بتاؤں گا، پریکٹیکل گراؤنڈ ریالٹی پہ بتاؤں گا۔ تو دوستان محترم، پہلے ہم گفتگو کرتے ہیں کہ ایران بزنس وزٹ بائی ایئر، پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ اس وقت 2025 یہ نومبر آ گیا ہے، اور نومبر میں ایرانی کونسلیٹ نے، وعلیکم السلام جناب والا، ماشاء اللہ، ایرانین امبیسی اور کونسلیٹ لاہور، کراچی، کوئٹہ اور جہاں جہاں پہ بھی ان کے کونسلیٹ ہیں، انہوں نے پاکستانی بزنس مینوں کو، ٹریڈرز کو اور لوگوں کو، عام لوگوں کو تو وزٹ ویزا جاری کیا کر رہے ہیں، اور بزنس مین کو بزنس ویزا جاری ہو رہا ہے۔ یہ تو نیو اپڈیٹس ہے۔ میرا تعلق زیارتی ویزوں سے نہیں ہے، اس کے بارے میں میرے پاس کوئی اپڈیٹ نہیں ہے، اور نہ میں دیتا ہوں، میں تو بزنس کی اپڈیٹ آپ کو دیتا ہوں۔ جو دوست احباب بزنس مین ہیں، وہ اگر وزٹ پہ جانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو ایرانی کونسلیٹ میں آپ ای میل ویزا اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو وہ ملتا ہے، اور اس کی فیس جو بھی انہوں نے ڈکلیئر کی ہوئی ہے وہ ان کی ویب سائٹ کے اوپر آ جاتی ہے۔ گوگل پہ جائیں گے، ایرانین ویزا لکھیں گے تو آپ کو وہ ویب سائٹ گورنمنٹ آف ایران، منسٹری آف فارن افیئر کی وہ ویب سائٹ کھل جائے گی، اور ایک وہ طریقہ کار ہے ای ویزا اپلائی کرنے کا، تو وہ اس میں درج ہے۔ تو
آپ دوست احباب، چونکہ زمینی راستہ ایک غیر معینہ مدت کے لیے انہوں نے ڈپارچر بند کیا ہوا ہے، پاکستان سے کوئی شخص بھی ڈپارچر ان کو اس کو نہیں دے رہے زمینی راستے سے، چاہے یہ کراچی ٹو گنبد گنبد رمضان بارڈر ہو، یا کوئٹے والا تفتان میر جاوا بارڈر ہو، اس میں ڈپارچر بند ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن بائی ایئر اوپن ہے، آپ بائی ایئر جائیں گے، تو اس وجہ سے ہم نے یہ اپڈیٹ آپ کو دینی تھی کہ ایران بزنس مین وزٹ بائی ایئر۔ تو آپ تین ایئر لائنز ایران کی چلتی ہے، مہان ایئر لائن ہے، تبان ہے، اور ایران ایئرس ہے۔ تو یہ آپ ان سے ٹریول ایجنٹوں سے آپ بات چیت کر کے نا تو اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا فیئر کتنا ہے، اور سنگل انٹری، سنگل سائڈ اور ڈبل ٹکٹ کا کرایہ کیا ہے، کیونکہ میرے پاس میں اگر آپ کو اپڈیٹس بھی دوں گا نا تو وہ اس وقت تبدیل ہو جائے گی، لہٰذا آپ کا شیڈیول جب بھی ایران کے لیے ہو تو آپ اپنے ٹریول ایجنٹ سے رابطہ کریں، اور پھر وہ کمپیوٹر میں آپ کو بتا دے گا۔ تو بعض دوست صاحب آپ یہ مجھ سے بات چیت کرتے ہیں کہ جناب بائی ایئر کی تو بہت مہنگی ٹکٹ ہے، تو زمینی راستے سے کوئی جگاٹ ہو سکتی ہے، تو یہ میرے پاس اس کی کوئی اپڈیٹ نہیں، چونکہ حکومتوں نے یہ ڈپارچر بند کیا ہوا ہے تو ہم قانون سے باہر نہیں جا سکتے، تو ہے ہی نہیں راستہ، کسی اور طریقے سے تو پھر غیر قانونی ہو جاتا ہے، تو لہٰذا آپ بائی ایئر جاتے ہیں تو ہاں واپسی پہ آپ کو جو ہے نا وہ انٹری الاؤ ہے، یعنی آپ بائی ایئر جاتے ہیں اور پھر واپسی پہ اگر آپ آنا چاہتے ہیں بائی روڈ تو وہ ایران سے پاکستان انٹری جو ہے وہ تفتان سے بھی ہے اور ادھر امدان سے بھی ہے، لیکن میں مشورہ دوں گا کہ اگر آپ بائی ایئر جا رہے ہیں تو پھر بائی ایئر ہی واپس آئیں، اتنا لمبا راستہ 3500 کلومیٹر کا راستہ جو ہے نا وہ آپ کے لیے تھکا دینے والا ہے۔ پہلی دفعہ جو ہمارے دوست تاجر احباب جاتے ہیں تو وزٹ ویزا لیں، اور اگر آپ کی کمپنی اسٹیبلش ہے، چیمبر آف کامرس کے آپ ممبر ہیں اور آپ کے سارے ڈاکومنٹس پورے ہیں تو پھر آپ تجارتی ویزا لے کے جائیں۔ اب بات یہاں پہ ہم کرتے ہیں کہ ہاؤ کین ٹریڈ ود ایران، ایران سے تجارت کیسے کرنی ہے؟ دیکھیں، ہم اپنی پچھلی لائیو میں اور ویڈیو میں آپ کو بارٹر ٹریڈ اور بارڈر ٹریڈ کے بارے میں کافی ایسی باتیں بتا چکے ہیں کہ جناب بڑی خوشحالی اور بڑا آسان طریقہ اور بڑا جناب کر کے نہیں، گراؤنڈ ریالٹی آج میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں جو ہم نے 2025 میں، ہمارے ایک دوست ہیں وہ عامر صاحب کراچی سے، تو عامر صاحب نے اور میں نے اس کے اوپر بڑی تحقیق کی اور ہم نے آپس میں بڑی ڈسکس کی، وہ میں ان کا کنسلٹنٹ بھی ہوں، تو گراؤنڈ ریالٹی 2025-26 کے ہمارے سامنے جو آئی ہے وہ آج وہ بھی آپ سے میں ڈسکس کرتا ہوں اس سبجیکٹ پہ کہ ہاؤ کین ٹریڈ ود ایران۔ دیکھیں، ایران کے ساتھ پہلے میں یہ ذکر کر رہا ہوں جو اکثر میں کرتا ہوں کہ ایران پہ امریکن سینکشنز موجود ہیں، یہ پرایا نیشن ڈکلیئر کیا ہوا ہے یورپ نے اور امریکہ نے، اور 2025 میں ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں تھا
کہ اتنی سختی واشنگٹن کی طرف سے ہم نے بارہا مختلف پلیٹ فارم سے حکومت پاکستان کو یہ سفارشات بھجواتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں کہ جناب آپ امریکہ سے پاکستان کے لیے کوئی نرمی کی ریکویسٹ کریں، نرمی کی ریکویسٹ کریں، لیکن گورنمنٹ آف پاکستان شاید اس کی طرف توجہ نہیں دے رہی۔ تو ایران کے لیے اب دیکھیں، یہ جو صاحب ہیں عامر صاحب جو ہے، یہ عامر سجاد، تو یہ عامر صاحب نے میرے کہنے پہ بارڈر ٹریڈ، ناٹ باٹر ٹریڈ، بارڈر ٹریڈ کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی، اور جو ہمارے پاس مروجہ قوانین اور انفارمیشن تھے اس کے مطابق میں نے ان کو اپنی وہ پرانی ایکسرسائز کے 2023 اور 24 کے مطابق ان کو جو گائیڈ کیا، اور وہ ای فارم لینے کے لیے اور ایکسپورٹ لائسنس ایکسپورٹ اکاؤنٹ بینک میں کھلوانے کے لیے میرے کہنے پہ میزان بینک، یونائٹڈ بینک اور حبیب بینک کے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا، تو ان کے ٹریڈ آفیسرز نے اسٹیٹ فارورڈ انکار کر دیا، اور وہ حیران تھے۔ انہوں نے کہا جی ہم آپ کا ایکسپورٹ اکاؤنٹ بغیر انڈر ٹیکنگ کے نہیں کھولیں گے، اور انڈر ٹیکنگ اور وہ کیا تھی کہ آپ ایران کے ساتھ بزنس نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے کہا جی یہ کیا بات ہوئی؟ تو انہوں نے کہا اس وجہ سے کہ اس پہ امریکن سینکشن ہے، لہٰذا کوئی بینک آپ کو ای فارم دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جی ڈی مانگتے ہیں، تو جی ڈی مانگنے پر جی ڈی ہمارے پاس موجودہ جی ڈی تو ہویا ہی نہیں، تو کہاں سے ہم جی ڈی لیں گے؟ تو ای فارم وہ کہتے ہیں جی نہیں، اگر آپ انڈر ٹیکنگ ہمیں دیتے ہیں کہ آپ ایران کے ساتھ ٹریڈ نہیں کریں گے، باقی دنیا کے ساتھ ٹریڈ کریں، کیونکہ ایران میں انٹرنیشنل بینک ہی کوئی نہیں ہے، تو لیٹر آف کریڈٹ پہ تو ان سے کام ہی نہیں ہوتا، تو وہ کہتے ہیں کہ بھی یہ امریکن سینکشنز لگی ہوئی ہیں، تو امریکن سینکشن پہ ہم آپ کو آپ کا اکاؤنٹ وداؤٹ انڈر ٹیکنگ کے نہیں ایکسپورٹ اکاؤنٹ کھول سکتے۔ تو جب ایکسپورٹ اکاؤنٹ ہی نہیں کھلے گا تو لیٹر آف کریڈٹ جاری نہیں ہوگا، ای فارم جاری نہیں ہوگا، جی ڈی کیسے آپ حاصل کریں گے؟ تو پھر ہم نے کیا کیا کہ ایک کسٹم کلیئرنس ایجنٹ سے رابطہ کیا جو تفتان میں بیٹھے ہوئے، تو ان سے بات کی کہ جناب 2024 میں تو ہوتا تھا، 2023 میں بھی ہوتا تھا، لیکن 2025 میں کوئی بینک ہمیں ای فارم دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور ہمارا ایکسپورٹ اکاؤنٹ کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا جی آپ کو کوئی نہیں دے گا، امریکن سینکشن بڑی تگڑیاں نے، تو امریکن سینکشن سے یہ سارے بینک جو ہے وہ گھبرائے ہوئے ہیں، اور وہ بلیک لسٹ تو نہیں ہوں گے کہ آپ کا اکاؤنٹ کھولیں اور آپ ایران کے ساتھ ٹریڈ کریں۔ تو میں یہاں پہ پریشان ہو گیا ہوں 2025 اور 26 میں کہ ہم تو ایران کے بارے میں قانونی تجارت آپ کو بتا رہے ہیں۔ السلام علیکم، ایوری ہوپ اینڈ گڈ ٹو یور سائٹ، تھینک یو ویری مچ جناب فاروق علی صاحب۔ تو ہم بڑے پریشان ہو گئے کہ جناب اب کیا کریں، ای فارم ہمیں کوئی نہیں دے رہا، ای فارم کے بغیر ہمارا پروڈکٹ جو ہے وہ کسٹم کلیئرنس۔ تو پھر ہم نے وہ جو تفتان میں ایک کسٹم کلیئرنس ایجنٹ بیٹھا تھا نا، تو اس سے حسین سے ہم نے رابطہ کیا، تو میں نے حسین سے پوچھا کہ حسین یہ جو 2 مہینے پہلے جو آم کی جو کنسائنمنٹ ایران گئی ہے، اور وہ بغیر جی ڈی کے گئی ہے اور بغیر ای فارم کے گئی ہے اور بغیر ایکسپورٹ اکاؤنٹ کے گئی ہے، تو اس نے کہا جناب پروفیسر صاحب وہ
تھرڈ پارٹی کے تھرو ہم کام کرتے ہیں. تو تھرڈ پارٹی کے تھرو جب آپ کام کرتے ہیں یہ سارا کچھ، تو پھر پیسے جو ہے نا، آپ نے فرض کیا آپ نے 2 کنٹینر 4 کنٹینر ایران کو بھجوا دیے، تو وہ کسٹم کلیئرنس نے تھرڈ پارٹی کا جی ڈی لگ گیا، ای فارم لگ گیا اور فلانا کرا، اور کسٹم کلیئرنس ہو گئی اور آپ کے چلے گئے ایران، پروڈکٹ چلے گی، تو پیسے کیسے آئیں گے وہاں سے؟ اس کی گڈس کی پیسے کیسے آئیں گے؟ تو اس کا جواب جو تھا وہ خاموشی میں تھا. انہوں نے کہا جناب بات دراصل یہ ہے کہ اگر آپ کا 1 کروڑ روپے کا چاول گیا ہے، 1.5 کروڑ کا، 2 کروڑ کا، 50 لاکھ کا چاول آپ نے بھیجا ہے، تو وہ ہم تھرڈ پارٹی کی جی ڈی اور ای فارم لگانے کے بعد، کسٹم کلیئرنس کروانے کے بعد، گیٹ پاس، ایف آئی اے، ایف بی آر، اور اس کے جناب سارا کچھ جناب اس کو کلیئر کرنے کے بعد، تو یہ ایکسرسائز ہونے کے بعد پھر ہم گیٹ پاس بنا کے آپ کا ٹرانسپورٹیشن جو ہے نا وہ ایران کی طرف بھجوا دیتے ہیں. تو یہ جا رہی ہے. لیکن میں نے کہا یہ تو جا رہی ہے، پروڈکٹ جا رہی ہے، لیکن وہاں سے اس کے جو 1 کروڑ پہ ہے وہ کیسے آئے گا یہاں پہ؟ اگر یہ حوالے کے ذریعے آتا ہے تو وہ غیر قانونی ہے. اور انہوں نے کہا جناب جب تھرڈ پارٹی جی ڈی لگے گی نا تو پھر وہ پاکستان میں پیسے نہیں آتے. وہ تو تھرڈ پارٹی جس قازقستان یا ازبکستان کی وہ جی ڈی لگی ہے تو اس کے اوپر آپ کو، تو یہ ایکسرسائز اس وقت ہو رہی ہے. یہ گراؤنڈ ریالٹی میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس کے اچھا، اب جب تو پھر میں نے کہا وہ جو اس کے جو عام گئے ہیں تو اس کے پیسے پاکستان نہیں آئے، تو وہ کیسے پھر پیسے؟ وہ کہتا ہے جی وہ پارٹیاں جو ہیں نا وہ چونکہ بلوچستان سے ہے تو وہ پیسے پاکستان نہیں لاتی، بلکہ اسی پیسے سے دوسری مصنوعات خریدنے کے بعد وہ بارڈر ٹریڈ وہ یہاں پہ پروڈکٹ بیچ دیتی. جب یہ نقطہ بیچ میں آیا تو دیٹس کال بارٹر ٹریڈ. مجھے بارٹر ٹریڈ یاد آ گیا جس میں پیسہ انوالو ہی نہیں ہے، جس میں بینک اکاؤنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے، جس میں ای فارم کی ضرورت نہیں ہے، وہ بارٹر ٹریڈ ہے. اب میں لیکن بات یہ ہے کہ بارٹر ٹریڈ اس وقت مکمل طور پر فعال نہیں ہے. میری پاکستان امبیسی تہران کے ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ کونسلر جو ہیں ڈاکٹر عامر سے بارہا دفعہ گفتگو ہوئی ہے، اور میں جب ایران گیا تھا تو ان سے ملاقات کی تھی. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ بارٹر ٹریڈ پاکستان نے تو 2023 میں اس کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہوا ہے، اور یہ بزنس ٹو بزنس بارٹر ٹریڈ میکنازم SRO642/1/2023 اس کا نوٹیفائی کر دیا گیا ہے. السلام علیکم سجاوت. تو اس کا نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے. تو بارٹر ٹریڈ آپ کہتے ہیں کہ وہ فعال ہی نہیں ہے. تو اس کے اوپر انہوں نے کہا جی پاکستان نے نوٹیفائی کیا ہوا ہے لیکن گورنمنٹ آف ایران نے نوٹیفائی نہیں جاری کیا. اب 2025 میں اور 2024 میں، یہ 2025 میں غالباً ایران کے پریزیڈنٹ تشریف لائے تھے پاکستان، اور منسٹری آف کامرس کے منسٹر جو تھے وہ جام کمال صاحب تھے. انہوں نے ایڈریس کیا تھا، اور وہ میں نے اپنی چینل پہ ان کی پوری ویڈیو میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی. بارٹر ٹریڈ پہ کام ہوتا ہے. اگر آپ بارڈر ٹریڈ، یعنی یہ اس کو کلیئر کر لیں، ایک ہے بارٹر ٹریڈ اور دوسرا ہے بارڈر ٹریڈ جو بارڈر سے ٹریڈ ہو رہی ہے.
یہ دونوں امپلیمنٹیشن ہو رہی ہیں، لیکن امریکن سینکشن بیچ میں گھسا ہوا ہے، امریکن سینکشنز بیچ میں گھسی ہوئی، جس کی وجہ سے ہمارے دوستوں کو اور بزنس مینوں کو پرابلم ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں نا، بارڈر ٹریڈ اپنی جگہ پہ ہے، میں آپ کو بارڈر کی جو ٹریڈ ہے اس کے بارے میں جو ہمیں انفارمیشن دی گئی ہے، لیکن یہ اپلیکیبل نہیں ہے۔ میں معذرت کے ساتھ میں آپ کو خواب نہیں دکھانا چاہتا، بلکہ میں آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی بتانا چاہتا۔ دیکھیں، سرحدی تجارت جو ہے نا، بارڈر ٹریڈ، وہ برآمد کنندہ یا درآمد کنندہ یعنی امپورٹر اور ایکسپورٹر کو رجسٹرڈ کرتا ہے، ایف بی آر اور کسٹم اس کو رجسٹرڈ کرتا ہے۔ وی پاک تو اب ختم ہو گیا، اور پی ایس ڈبلیو سسٹم پر ایک ایکسپورٹر امپورٹر کی پروفائل بنائی جاتی ہے۔ پی ایس ڈبلیو یعنی پاکستان سنگل ونڈو، یہ ایف بی آر اور کسٹم کی ونڈو ہے۔ ہر برآمد کے لیے بینک سے ای فارم لینا ضروری ہے، تو بینک تو دے ہی نہیں رہا ہے جناب محترم۔ ہمارے منسٹری آف کامرس اور پی ایس ڈبلیو کے معززین، بینک تو ای فارم دے ہی نہیں رہا، امریکن سینکشن بیچ میں۔ تو جو ہمیں انفارمیشن ہے وہ آپ سن لیجئے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس بات کی تصدیق ہے کہ رقم پاکستان واپس آئے گی، یہ ای فارم کے۔ اب کمرشل انوائس اینڈ پیکنگ لسٹ، اشیاء کی تفصیل، وزن، قیمت اور مقدار کی مکمل فہرست تیار کی جاتی ہے۔ سرٹیفکیٹ اور اوریجن چیمبر آف کامرس سے جاری کیا جاتا ہے، جو بتاتا ہے کہ سامان پاکستان میں تیار کیا گیا۔ پھر کسٹم ڈیکلیریشن جی ڈی فارم، پی ایس ڈبلیو میں گڈز ڈیکلیریشن فائل کی جاتی ہے، جس کی بنیاد پر کسٹم کلیئرنس ہوتی ہے۔ اب جی ڈی پاکستانی بینک سے، تو جی ڈی تو پاکستان سے جاری نہیں ہوتی جناب، جی ڈی تو تھرڈ پارٹی سے آتی ہے، تو تھرڈ پارٹی انوالو ہے، اور یہ تھرڈ پارٹی قازقستان سے، یہ کسٹم کلیئرنس ایجنٹ لیتے ہیں قازقستان بینک سے اور ازبکستان سے۔ تو جب یہ جی ڈی وہاں سے لیں گے تو جناب عالی، نہ تو پیسے پاکستان اور نہ ہی سرٹیفکیٹ اور اوریجن کہ یہ پروڈکٹ پاکستان کی، وہ تو قازقستان کی ڈکلیئر ہو گئی۔ یہ باتیں ہمارے پاس موجود ہیں، جس کے بعد ہمارے دوست احباب جو ہے نا وہ پریشان ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کیسے کام کریں۔ اور میں تو اسی وجہ سے یہ لائف سٹائل کہ بھی آپ ایران کے ساتھ ٹریڈ کیسے۔ اب ایران کے ساتھ ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے بارٹر ٹریڈ۔ اچھا، باہمی تجارت کا دیکھیں نا، ایران کے ڈیلیگیشنز اور پاکستان کے ڈیلیگیشنز، ایران کی منسٹری آف پاکستان کی منسٹری آف کامرس اور ایران کی منسٹری آف کامرس بیٹھتے ہیں، یہ منسٹرز اور یہ آفیشلز، یہ ڈیلیگیٹ آتے ہیں، مذاکرات کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور سلوشن نکالتے ہیں، تو اور اس کو ریوائیو کرتے ہیں۔ لیکن میرا تاجر پریشان ہے جناب، وہ کہتا ہے ہمیں طریقہ کار بتائیں، قانونی طریقہ کار کیا ہے۔ تو سرحدی تجارت تو میرے مطابق فیل ہے، اس میں کافی چیزیں جو ہے غیر قانونی داخل ہو گئی ہیں، کیونکہ زر مبادلہ پاکستان، جب تھرڈ پارٹی
آپ کو GD دے گی اور ای فارم وہ جاری کریں گے تو پاکستان کو تو زرعی مبادلہ ملے گا ہی نہیں، نقصان. اور پھر وہ پیسے بھی ہنڈی کے ذریعے یا حوالے کے ذریعے، وہ بھی غیر قانونی ہے. گورنمنٹ آف پاکستان کے خزانے میں زر مبادلہ نہیں آ رہا. جناب محترم، ہماری حکومت کے اکابرین کو میں بتا رہا ہوں، اس کے اوپر توجہ دیں. اب رہ گئی بارٹر ٹریڈ. موجودہ صورتحال اس کی کیا ہے؟ اس پہ کام کیا جا سکتا. دیکھیں یہ مکمل فعال تو نہیں ہے، لیکن کچھ حد تک تو فعال ہے نا جی، اور اس کا طریقہ کار ہے، اس کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے، اور اس میں پیسہ انوالو نہیں ہے. اب اس کے لیے کیا ہے کہ اگر آپ برآمد کنندہ یا تاجری نقطہ نظر سے اس میں دلچسپی رکھتے ہیں تو درج ذیل جو میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں نا، یہ آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی. بارٹر ٹریڈ کے اپنی پیداوار اور برآمد کی اشیاء کو ایران کی طلب کے مطابق تحقیق کریں. مثلاً آپ نے چاول بھجوانے ہیں، آم، گوشت وغیرہ جو بارٹر ٹریڈ کی لسٹ میں موجود ہے، اور وہاں کی منڈی، معیار، قیمت کے تقاضے ہمیں سمجھے، اور ایران سے ممکنہ درآمدی اشیاء کی فہرست دیکھیں کہ کون سی اشیاء استعمال کر کے آپ اپنی قیمت مقابلہ میں بہتر رکھ سکتے ہیں، مثلاً توانائی یا خام مواد. پھر سرحدی راستے اور لاجسٹک چیلنجز کی صورتحال کا جائزہ لیں کہ آپ کے انتخابی راستے مثلاً تفتان یا رمدان یا ماند یا پنجگور کتنے قابل اعتماد ہیں. پھر معاہدہ قیمت طے کرنے، معیار اور مقدار کی تصدیق اور کسٹم بارڈر کلیئرنس کے عمل کو ٹھیک سے تیار کریں تاکہ غیر متوقع اخراجات یا تاخیر سے بچا جا سکے. متوقع منڈیوں کی طرف نگاہ رکھیں، صرف ایران پر انحصار نہ کریں کیونکہ رسک کم نہیں ہے. حکومت کی جانب سے جاری کیے گئے قواعد و ضوابط، بارٹر ٹریڈ میکنزم کی تبدیلیاں اور بین الاقوامی پابندیوں کی اطلاع مسلسل رکھیں. اٹ از دی ویری انیشیل، ویری امپورٹنٹ پوائنٹس. اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ محترم پہلے آپ ایک دفعہ ایران وزٹ کریں اور یہ چیزیں دیکھیں. جی میں اب سوالوں کی طرف آتا ہوں. یہ تھوڑی سی گفتگو تھی جو آپ دوستوں کو میں نے پہلے آدھے گھنٹے میں ڈسکس کی ہے. اچھا جی، پہلے ہیں ایم گلزار صاحب. السلام علیکم سر جی، کیا حال ہے؟ بہت شکریہ جی، بالکل ٹھیک ہوں. فاروق علی صاحب ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر اینڈ ایوری ون. ہوپ آل گڈ ایٹ یور سائڈ. تھینک یو ویری مچ جناب. یہ سجاول صاحب ہیں. سلام، وعلیکم السلام جی. اور کوئی دوست اس وقت آن بورڈ ہیں تو آپ حاضری لگوائیں میرے ساتھ اور گفتگو کریں اور سوال بھیجیں. ہماری 2 گھنٹے کی یہ اپنا لائیو ہے. 8 بجے سے 10 بجے تک میں آپ کی خدمت میں ہوں. یہ میں نے آپ سے جو گفتگو ساتھ ساتھ ہوتی رہے گی. تھینک یو ویری مچ جناب سجاو، بہت شکریہ جناب. جناب ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، دوستوں سے بھی سبسکرائب کروائیں، اور PFG نیوز کو لائک بھی کریں اور ویوز بھی دیں. تمام دوستوں سے گزارش ہے
ایک مسئلہ جو ہے وہ بھی میں ساتھ ساتھ موضوع سے ذرا ہٹ کے ہے کہ دیکھیں یہاں پہ تو میں آپ کو وداؤٹ اے سنگل پینی فری آف کاسٹ آپ کو آپ کے سوالوں کے جوابات دیتا ہوں. جی جی بالکل. پرابلم سینکشنز کا ہے جی. امریکن سینکشنز بڑی سخت ہوتی جا رہی ہیں. ایران کے گرد انہوں نے دائرہ تنگ کر دیا ہوا ہے. اور یہ جو سرحدی تجارت اور بارٹر ٹریڈ، یہ دونوں معاہدے، اس پہ ہماری حکومتیں بھی، گورنمنٹ آف پاکستان بھی چپ کر گئی دی ہے. کی کرے بیچاری. تو کوشش تو یہ بہت کر رہے ہیں کہ راستہ بیچ میں سے نکالا جائے، لیکن بارٹر ٹریڈ کا کنسیپٹ یا میکنائزم جو ہے نا وہ بہت بہتر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ اچھی تجارت ایران کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ اور دوسرے ممالک کے ساتھ اس سے بہتر تجارت نہیں ہو سکتی. وہ جو سرحدی تجارت ہے نا اس میں کافی غیر قانونی چیزیں سامنے. نہیں نہیں، یو ایس نے کہاں پہ ایران کو، یو ایس تے دشمن ہے انہوں دا، وہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن آئل کی سیلنگ کے لیے یہ جو انڈیا اور چائنا زبردستی امریکن سینکشنز کو پیچھے ہٹا کے چائنا لے کے جا رہا ہے، ان سے آئل لے کے جا رہا. امریکن سے بھول جائیں. امریکن ایران کو کیسے اجازت دے سکتے ہیں؟ ہاں وہ ایک دفعہ ایک دور میں جب عراق میں قحط آ گیا تھا تو اس وقت حکومت عراق کو انہوں نے کہا تھا کہ آپ بجلی لے سکتے ہیں ایران سے، تو وہ انہوں نے اپنی سینکشنز کو کچھ حد تک نرم کیا. بڑی پرانی بات ہے. تو یو ایس نے ایران کو کبھی اس میں ڈیل نہیں دی ہے، بلکہ اب تو اور زیادہ سخت سینکشن جو ہے نا. اور واشنگٹن تو گورنمنٹ آف پاکستان تڑیاں لاندہ ہے جی کہ اگر آپ نے ایران کے ساتھ کچھ کیا تو ہم آپ کو یہ کر دیں گے، ہم آپ کو یہ کر دیں گے. تو اگر ریکویسٹ کی جائے ہمارے وزیر اعظم، ہمارے صدر یا ہمارے آرمی چیف جن کے امریکن آفیشلز کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، تو ہم ان کو سفارشات کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جناب آپ انہیں کہیں کہ کچھ نرمی فرما دے پاکستان کے لیے. باقی تو بدماشی لاندے نے نا، چائنا نے تو بدماشی لا کے لے کے جانا ہے یہ آئل. اچھا اللہ کرے جناب ٹرمپ صاحب اگر ایسی کر دیں. لیکن یہ ڈپلومیٹ بڑے نے وہ تسی وہ پتہ ہے نا تھانوں، ایک عامر خان دی فلم تھی ایک دنگل، تو اس میں کہتا تھا 5 نمبر کا بیٹا نمبر لینے کے لیے داؤ اگلے کے دماغ سے کھیلنا پڑتا ہے، اور داؤ کچھ دکھانا ہوتا ہے اور لگانا کچھ ہوتا ہے. یہ وہ ڈپلومیٹ ہے. میں آپ کی بات کو انکار نہیں کرتا، ٹھیک ہے بیان دیا ہوگا انہوں نے، لیکن یہ وہی ہے کہ دا کچھ لانا تے دہانا کچھ ہے تے کرنا کچھ ہے. تو ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ہائے جناب، السلام علیکم جناب. فن وتھ ہانیہ. جی تھینک یو جی، تھینک یو. وعلیکم السلام جی، وعلیکم السلام. تو امریکہ، ہم نے اپنے آفیشل سے یہی سفارشات کرتے ہیں، ہر پلیٹ فارم پہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں جب انڈیا کو اجازت ہے. بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں سبسکرائب کیا. اپنے دوستوں سے بھی کہیں کہ پی ایف جی نیوز کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اور جتنا آپ کا تعاون ہوگا.
جی جی، ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. امریکن ڈپلومیٹ ہے جی، وہ کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے، اور داؤ کچھ دکھاتا ہے اور لگاتا کچھ ہے. تو ایران میں، ایران کے بارے میں، جی بہت شکریہ جی، میں ٹھیک ہوں. تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ. ہاں جی، ہاں سجاول صاحب، سر جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ لوگ بولتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں یو ایس والے. تو یہ یو ایس والوں کی جو ہے نا، یہ آج سے نہیں ہے. اور ٹرمپ صاحب ہمارے بڑے رسپیکٹیبل ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. پاکستان سے ہمارے آرمی چیف صاحب سے ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور انہوں نے جب آرمی چیف مارشل، فیلڈ مارشل جب بنے تھے تو انہوں نے ان کو بلایا تھا. سیاسی طور پہ آپ جیسے مرضی لے جائیں اور تنقید کریں آرمی چیف پر ہمارے فیلڈ مارشل صاحب گئے تھے اور ان سے اچھے تعلقات ہیں. ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کچھ نرم گوشہ ان سے کہیں کہ ادھر کر دیں. معذرت. تو چائنا سے، چائنا بدماشی سے لے جاتا ہے نا. انڈیا ایران سے تجارت کر رہا ہے اور ٹھیک ٹھاک تجارت کر رہا ہے. اب آپ ایران کے اندر جاتے ہیں تو ہر طرف انڈین بزنس مین، انڈین بزنس مین ہے. یہ ماشاءاللہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. نہیں، ایرانی بزنس مین پاکستانی بزنس مینوں سے کام کرنا چاہتے ہیں، بے شمار ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہم کیسے تجارت کریں ان کے ساتھ. دیکھیں، غیر قانونی تجارت جو ہے، وہ جس کو ہم سمگلنگ اور پھیرے بازی کہتے ہیں، اس کے بارے میں تو میں سخت خلاف ہوں. ایک عرصے سے، مدت سے ہو رہی ہے. ہم تو لیگل بزنس کی بات کرتے ہیں نا جناب. لیگل بزنس دو ہی ہیں. ایک سرحدی تجارت جیسے بارڈر ٹریڈ کہتے ہیں، اور دوسری بارٹر ٹریڈ. اس کا سارا میکنزم ہمارے پاس موجود ہے. گورنمنٹوں نے معاہدے کیے ہوئے ہیں، گورنمنٹ معاہدہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے. یہ 2025 میں وہ پزیشکیان، ڈاکٹر پزیشکیان امریکن صدر صاحب تشریف لائے تھے، تو یہ دوبارہ معاہدہ کو کیا گیا تھا اور لیٹسٹ چیزیں بیچ میں شامل کی گئی تھی. لیکن کیا کریں ہم؟ اب بینک ہمارے ادھر کوئی بینک ہی کوئی نہیں ہے. امریکن سینکشن کی وجہ سے ان کے جو ایران کے جتنے بھی بینک ہیں وہ ایران کے اندر ہی ہیں. اس کا سسٹم دنیا کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے، کوئی بینک نہیں ہے. تو ہمارے بینک جو ہے نا، وہ کیسے ایران کے ساتھ، وہ آپ کو ایکسپورٹ اکاؤنٹ کیسے کھول کے دے؟ وہ نہیں کھول کے دے رہے، کوئی بینک نہیں کھول کے دے رہا. ہم نے جو ان کی لسٹ کے اوپر تھے نا، سرحدی تجارت، بارڈر ٹریڈ کے لسٹ کے اوپر یونائٹڈ بینک تھا، حبیب بینک تھا، میزان بینک تھا، نیشنل بینک تھا، اور کتنے بینک تھے جن کے پاس بھی ہم نے گئے ہیں. ان کے ٹریڈ آفیسر سے ملے ہیں. انہوں نے کہا جناب اگر آپ نے ایکسپورٹ اکاؤنٹ کھولنا ہے نا تو پہلے انڈر ٹیکنگ ہمیں دے. ہم نے کہا جی کیسی انڈر ٹیکنگ؟ انہوں نے کہا جی دنیا کے جس مرضی ملک دے نال تجارت کرو، ایران دے نال نہیں کرنی. یہ دیں گے تو ہم آپ کا اکاؤنٹ کھولیں. یہ ہمیں پرابلم ہو رہی ہیں. تو جب ہمارا شیڈیولڈ بینک جو ہے، جو اسٹیٹ بینک کے انڈر ہے، وہ ہمارا ایکسپورٹ اکاؤنٹ ہی نہیں کھول رہے. یہ دیکھیں نا، آپ نے چائنا سے کام کرنا ہے تو چائنا سے آپ نے ایکسپورٹ اکاؤنٹ کھولیں گے تو ایل سی کھلے گی. اسی اکاؤنٹ سے تو آپ نے لیٹر آف کریڈٹ کھولنا ہوتا ہے. تو پھر آپ چائنا سے پروڈکٹ منگوا بھی سکتے ہیں اور ادھر بھجوا بھی سکتے ہیں. تو یہ انڈر ٹیکنگ جب آپ دے دیتے ہیں تو جناب ایران کے ساتھ تو آپ تجارت ہی نہیں کر سکتے. تو یہ ہمارا بینک نہیں. یہ میں آفیشلس کو اپنی سفارشات بھیجتا.
بہت شکریہ جناب، تھینک یو ویری مچ. دوستوں سے درخواست ہے کہ جو بھی لائیو آ رہے ہیں، لائیو میرا یہ بات گفتگو سن رہے ہیں، پلیز پی ایف جی نیوز کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اس ویڈیو پہ کمنٹس بھیجیں جو دوست ہمارے ساتھ. یہ 2 گھنٹے تک ہماری، جی اس کا میں نے حل بتایا آپ کو. اس کا حل صرف بارٹر ٹریڈ ہے، اس کی رجسٹریشن کروائیں. اس کی رجسٹریشن ہو رہی ہے. کہاں پہ آپ نے بارٹر ٹریڈ کی رجسٹریشن کروانی ہے؟ دو دو ہیں یہ. گلزار صاحب نے، پروفیسر صاحب اب کوئی تو حل بتائیں جی اس کے اوپر. پاک ایران بارٹر ٹریڈ رجسٹریشن کا طریقہ کار میں آپ کو بتاتا ہوں. وزارت تجارت، منسٹری آف کامرس، فیڈرل منسٹری آف کامرس، اور ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان یعنی ٹی ڈی اے پی، دونوں مل کر بارٹر ٹریڈ اسکیم کی نگرانی کرتے ہیں. اور اس کا مرحلہ وار، سب سے پہلے آپ کا کاروبار ایف بی آر میں رجسٹرڈ ہونا چاہیے. یہ دستاویز آپ کے پاس ہونی ضروری ہے. این ٹی این نمبر اور سیلز ٹیکس رجسٹریشن اگر قابل اطلاق ہے. اے ٹی ایل یعنی ایکٹیو ٹیکس پیئر سٹیٹس، صرف وہی اشیاء گڈز شامل ہوں گی جو حکومت نے نوٹیفائی کی ہیں. اس پہ آپ اپنی رجسٹریشن کروائیں پاک ایران بارٹر ٹریڈ کی. یہ کوئی مشکل نہیں ہے. آپ کی چیمبر آف کامرس میں رجسٹریشن ہے اور آپ ایک بزنس مین ہیں. جب چیمبر آف کامرس میں آپ کی رجسٹریشن ہو جاتی ہے، آپ ممبر بزنس مین ڈکلیئر ہو جاتے ہیں. میں 2 منٹ کے لیے ایران کو ذرا ایک سائڈ پہ چھوڑ دیں، میں آپ کو بات سمجھانے کے لیے. ہم ایران کی طرف، موضوع ہی ہمارا ایران کا ہے، تو 2 منٹ کے لیے آپ ایران کو ایک سائڈ پہ کر دیں. اب بارٹر ٹریڈ کے اوپر آپ منسٹری آف کامرس اور ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کے پورٹل پہ آ جائیں. یہ دونوں مل کے بارٹر ٹریڈ، یہاں پہ آپ نے یہ رجسٹر. سب سے پہلے آپ کا کاروبار ایف آئی اے میں، یہ ایف بی آر ہے. ایف بی آر کے پورٹل پہ جب آپ آتے ہیں تو یہاں پہ اپنی فرم کو رجسٹرڈ کروائیں، اور اس رجسٹریشن کے لیے این ٹی این نمبر چاہیے، سیلز ٹیکس رجسٹریشن اگر ضرورت ہے، ورنہ این ٹی این نمبر پہ آپ کی رجسٹریشن یہ پہلے آپ کروائیں بارٹر ٹریڈ کے اوپر، اور پھر بارٹر ٹریڈ کی انفارمیشن لیں. وہ آپ کو منسٹری آف کامرس بھی اور ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان آپ کو پی ڈی ایف میں ان کی ویب سائٹ پہ موجود ہے، وہ ڈاؤن لوڈ کریں. جی معذرت چاہتا ہوں کہ میں ساتھ ساتھ بولتا ہوں تو مجھے پیاس تو لگتی ہے، گلا تو خشک ہوتا ہے. 2 گھنٹے آپ کے ساتھ میں نہیں رہنا. جن دوستوں نے پی ایف جی نیوز کو ابھی تک جو نئے دوست ہیں انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا، تو ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے پی ایف جی نیوز کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں. میں یہاں پہ ایک بات آپ سے یہ بھی ڈسکس کر رہا ہوں، یہ تو اس کے ساتھ ساتھ ایلیمنٹری کچھ ضمنی گفتگو بھی ہوتی ہے. دیکھیں میں نے ایک طریقہ کار اور سسٹم ہم نے یہ رکھا ہوا ہے کہ میرے ساتھ کنسلٹنسی آپ کر سکتے ہیں میرے واٹس ایپ کے اوپر آ کر، اور اس کی میں نے ایک شیڈیولڈ فیس رکھی ہوئی ہے 15,000 روپیہ. تو اس کے اوپر ہم آپ کو بڑی تفصیل بتاتے ہیں، آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں، آپ کو وہ چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں ایران کی جو یہاں پہ گفتگو میں بہت کم ہوتی ہیں، اور وہ اس کی پی ڈی ایف بھی آپ کو دیتے ہیں. تو وہ فیس آپ مجھے کنسلٹنسی فیس بھیجتے ہیں، تو پھر ہماری مشاورت آپ سے
شروع ہو جاتی ہے، پھر طریقہ کار اور اس کی ڈیپلی ہم ڈسکس کرتے ہیں، ایران کی منڈیوں تک رسائی کرتے ہیں، ایران میں کیا پروڈکٹیں ہیں اس کو آپ کو دیتا ہوں میں، ایران کے بزنس مینوں سے آپ کا متعارف کرواتا ہوں، اور ایران میں جانے کا طریقہ، کہاں ٹھہرنا ہے، کس جگہ پہ ٹھہرنا ہے، کن بزنس مینوں کو کرنا ہے، وہاں پہ اقامت لینے کے لیے کیا طریقہ کار ہے، چیمبر آف کامرس تہران میں جانے پہ انٹرویو کرنے، یہ ساری چیزیں میری کنسلٹنسی سے آتی ہیں۔ یہاں پہ جو میں گزارشات کرتا ہوں یہ تو ہم جنرل سی باتیں کرتے ہیں نا، اور آپ کے سوالوں کا جنرل سا جواب دیتے ہیں، لیکن اصل کنسلٹنسی وہی ہوتی ہے جس کی آپ فیس کی ادائیگی کرتے ہیں۔ دوست احباب مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں اور مجھ سے دھوکہ دیتے ہیں، اور جھوٹ بول کے تو جناب وہ کرتے ہیں، میں سب کو نہیں کہتا، لیکن اکثر و بیشتر میرے ساتھ وعدہ خلافی کرتے ہیں، اور وہ جب وعدہ خلافی کرتے ہیں، جی کل مل جائے گی آپ کو، کل بھیج دیں گے فلانے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، بھیجیں، اگر نہیں بھیجیں گے تو آپ کی مرضی، اور پھر دکھاتے کچھ ہیں کہ ہمارے پاس بہت پیسہ ہے جی، اور پھر بعد میں ایکسکیوز کر لیتے ہیں کہ ہم شرمندہ ہیں جناب، پیسے نہیں ہیں، پیسے اکٹھے کر لیں اور پھر فلانا کر لیں، تو ٹھیک ہے آپ کی مرضی، یہ گزارشات ہیں۔ جی سر ضرور، آپ تک اب ٹھیک کرتے ساتھ ساتھ پانی پینا ضروری ہے جی جی جی، ہاں جی، ہاں جی مجبوری ہے نا، میں اڑ کی میں مر جاؤں پیاس لگتی ہے تو پانی، کیونکہ یہ جو ہمارا لائف کا سیشن ہے نا یہ 2 گھنٹے کا ہوتا ہے، تو ہم وہ اس طریقے سے نہیں گفتگو کرتے ہیں، ہم کھل کے آپس میں دوستانہ ماحول میں بیٹھتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں۔ جو دوست احباب ایران سے بھی ابھی تک شامل نہیں ہوئے ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ ایران سے بھی شامل ہوں۔ کافی دوستوں کو ہم نے اس کا انفارم کیا، اور یوٹیوب نے بھی سب کو انفارم کیا ہوا ہے، تو مصروفیت ہوتی ہے۔ پچھلے سیشن میں بھی لائیو میں بھی ایران کے دوست نہیں آئے تھے، تو اب میں توقع رکھتا ہوں کہ ایران کے دوست بھی اس میں میسج کریں گے اور شامل ہوں گے۔ ہمارے اس براہ راست پروگرام کو 47 ساڑھے 47 منٹ ہو چکے، میں صرف 2 گھنٹے کے لیے آپ کے ساتھ ہوں، اور ساتھ ساتھ ہم گفتگو کرتے جائیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم آپ کے سوالوں کے جواب دیتے رہیں گے۔ میرے دوست نے پوچھا تھا کہ کچھ تو حل بتائے نا، کچھ حل جو ہے نا وہ یہی، جی میں تو گزشتہ 50 سال سے ایران سے منسلک ہوں، میں تو گزشتہ 50 سال سے ایران کے ساتھ منسلک ہوں، لیکن پرماننٹ وہاں پہ میں نے کبھی بھی اسٹے نہیں کیا، میں اپنے ملک کو نہیں چھوڑتا، ہاں تھوڑے عرصے کے لیے لیگل طریقے سے وہاں پہ رہتا ہوں اور پھر پاکستان آ جاتا ہوں، اور پھر بڑی دیر کے بعد پھر یہ میں نے تجارت کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ کام وہاں پہ کیا جہان گردی، ہم تو گھومتے رہتے تھے اور کتابیں لکھتے رہتے تھے، اور سفر نامے لکھتے تھے اور مقالے لکھتے تھے، اور بس یہی درس و تدریس سے تعلق تھا، اور پھر ہم سارے ایران میں گھومتے تھے، اور کیا کیا چیزیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ شیراز میں، تو وہ اس وقت یہ تھا سارا کام۔ یہ تو پھر یہ تقریباً 10 15 سال ہو گئے ہیں، 20 سال ہو گئے ہیں کہ پھر ہم تجارت کی طرف آئے ہیں، تو تجارت ماشاء اللہ اس کی بڑی اچھی رہی ہے، تو ان کی منڈیوں تک رسائی ہم نے کی ہے، لوگوں سے، بزنس مینوں سے ملے تھے، چیمبر آف کامرس میں جو میرا تاجر جاتا ہے اس کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا
کہ اقامت کے لیے طریقہ کار کیا ہے، اس کی پہلی سیڑھی کیا ہے، وہ میں اپنی کنسلٹنسی میں بتاتا ہوں۔ تو آپ کدھر سے ہیں؟ یہ سجاول صاحب جو ہیں H62، آپ کی آئی ڈی تو یہی ہے نا میرے پاس، تو آپ کہاں سے ہیں؟ اور دوسرا، آپ نے ہمارے پی ایف جی نیوز کو سبسکرائب کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اگر نہیں کیا ہے تو کریں، اور دوستوں سے بھی کہیں کہ کرائیں، کیونکہ میں نے جب یہ لائیو اسٹریمنگ ختم کروں گا تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ کن کن دوستوں نے کیا ہے کہ نہیں کیا۔ دوستوں سے یہ ہمارے جو ہے نا نیو جنریشن کے اور دوستوں جو بزنس مین تاجروں سے کہا، یہ میں گزارش اکثر کرتا ہوں کہ آپ جھوٹ مت بولیں اور کسی کو غلط وعدہ خلافی نہ کریں۔ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ جناب، یہ پھر عادت جب پڑ جاتی ہے تو یہ کاروبار میں نقصان ہوتا ہے۔ اگر آپ وعدہ خلافی کرتے ہیں تو کاروبار میں کافی حد تک نقصان ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کے اس رویے کی وجہ سے بہت لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ پلیز، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، وہ جب بھی بولے گا جھوٹ بولے گا، جب بھی وعدہ کرے گا وعدہ کی خلاف ورزی کرے گا، اور جب بھی اس کے پاس امانت رکھی جائے گی امانت میں خیانت کرے گا۔ تو پلیز، یہ بہت بڑا گناہ ہے، آپ منافق کے دائرے میں کبھی نہ آئیے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، ایک مسلمان فلاں چیز کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل کر سکتا ہے۔ گناہ کر سکتا ہے؟ جی کر سکتا ہے۔ فلاں کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا جھوٹ بول سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جھوٹ نہیں بول سکتا، وعدہ خلافی نہیں کر سکتا۔ تو میرے ساتھ کر رہے ہیں دو سبب، میں ان کو برا نہیں کہتا، کسی کا نام نہیں لیتا، ہر ایک کی عزت نفس ہوتی ہے۔ بہت شکریہ جناب، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ تو پھر ہمارے پرانے دوست ہیں نا جناب۔ ہاں، تو پرانے دوستوں نے تو پھر آپ سے، جب شروع میں میرا چینل تھا، نیو تھا جی، بالکل یہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے جی، کیونکہ 2023 میں نے غالباً یہ بنایا تھا، اور اس کے تقریباً 6-7 مہینے بعد ہمارا یہ چینل مونیٹائزیشن پہ پہنچ گیا تھا، الحمدللہ۔ اچھا، ماشاء اللہ، جی سر، آئی ایم فرام سرگودا، سرگودے سے ہیں۔ بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ، یہ میں نے ابھی دیکھا ہے۔ ہاں، یہ انشاءاللہ ڈاکٹر سلیم صاحب کا دوبارہ انٹرویو کروں گا۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میری طرف آنے کا، تو وہ ابھی بیزی ہیں، ایک دو معاملات ہیں اس میں بیزی ہیں، تو وہ انشاءاللہ وہ خود ہی اپنی زبان سے ہی آپ کو بتائیں گے، میرے پاس تشریف لائیں گے نا تو ان کا انٹرویو میں کروں گا،
मुझसे उन्होंने गुज़श्ता दिनों मुझसे टेलीफ़ोन पे उनसे बात हुई थी, तो वो आजकल पाकिस्तान में हैं। तो इंशाल्लाह जैसे ही आएँगे मैं इंशाल्लाह उनका इंटरव्यू करके तो फिर आप तक पहुँचाऊँगा। जी, डॉक्टर सलीम माशाल्लाह अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। बड़े मोहब्बत वाले, और जो लोग किसी के साथ मोहब्बत और प्यार करते हैं, अल्लाह ताला उनको उनके लिए आसानियाँ पैदा करता है। ये मेरे इब्तदाई मरहले के कंसल्टेंसी में आए थे। शुरुआत में जब मेरा नया चैनल था, तो उस वक्त एक दो वीडियो पे देखने के बाद डॉक्टर सलीम साहब ने मुझसे रब्ता किया। अल्लाह उनको उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। कुछ फैमिली मामलात हैं उनके, जिसकी वजह से उनको पाकिस्तान आना पड़ा। तो अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। मैं उनके लिए दुआ गो हूँ, डॉक्टर सलीम साहब के लिए। जी। डॉक्टर सलीम साहब ईरान दे नाल तजारत क्यों, वो तो उनकी अ, अ, वो रह ही नहीं सकते ईरान के बगैर। वो अपनी ज़ुबानी आपको सब कुछ बताएंगे आके इंशाल्लाह। क्या वो ईरान के साथ तजारत कर रहे हैं, क्योंकि बात पता किया है, जो आपकी रहनुमाई में एक दफ़ा ईरान से होकर आ जाता है, अ, फिर वो अपनी तरफ से और लोगों को मोटिवेशन करके उसे भेजना शुरू कर देते हैं। जी करो, माशाल्लाह एक रास्ता खुले। ये डॉक्टर साहब भी मोटिवेट करते हैं। हाँ, भेजते रहते ने भी। माशाल्लाह 2022 से आप मुझको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है जी सजावल साहब। तो ये गुलजार साहब दा बड़ा दिलचस्प है डॉक्टर। ये मैं डॉक्टर साहब से जिक्र करूँगा। डॉक्टर साहब ने भी लोगों को मोटिवेट करना शुरू किया था। ते लेकिन उस्ताद तो फिर उस्ताद ही होंदा ना जनाब। ये भी तो बात है ना जी। है जी। ओह, एक मैं बड़ी मज़ेदार मुझे बात याद आ रही है, वो मैं आपसे शेयर करूंगा आपके इस सवाल के जवाब के ऊपर। वो अभी याद कर लेता हूँ, तो फिर आपको मैं शेयर करता हूँ। अ, उस्ताद, फिर उस्ताद को तो आप डिनाई नहीं कर सकते ना। मैं तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने इसी तरह बैठा हुआ। हाँ, लोग मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं जो मेरी बदखोई करते हैं, मेरी बदनामी करते हैं, मेरे बारे में कुछ तो मैं फिर पंजाबी का शेर मियाँ अरशद का पढ़ देना। कुत्ते कदी मटा नहीं सकते रब लिखियां तकदीरां नू, राजक नाल यारी सजना कादा फिक्र फकीरां नू। तो हमें कोई फिक्र नहीं है इनका। ठीक है, इंसान है, गलती खता का पुतला हो जाता है। मैंने तो जिसके साथ फैज़ किया उसी ने मुझे ढंग दिया। मैं जिसको वो मिन्नतें करते रहे हैं कि जनाब हमने आपके साथ जाना है ईरान, आपके साथ जाना है, हम आपके पैसे भी खर्च करेंगे, आपका किराया भी खर्च करेंगे, आपका रास्ता भी, आपको खाना भी खिलाएंगे, आपके टांगे भी दबाएंगे, अब इस तरह के दावे। तो फिर मैं जब उनके साथ जाता हूँ तो वहाँ पे जनाब आंखें बदल के कहते हैं, ओ जी हुण तुसीं वापस आप ही जाओ। और फिर वो किसी के कभी मेरे ऊपर कुछ इल्ज़ाम, कभी मेरे ऊपर कुछ इल्ज़ाम। ठीक है चलो, अल्लाह तो देख रहा है ना। मैंने किसी के साथ कभी कोई धोखा नहीं किया।
میں نے نیکیاں تقسیم کی ہیں. 2022 سے 23 24 25 آج 4 سال ہو گئے. آئی ایم اسٹل سٹنگ ہیئر آن دی PFG نیوز. میں بیٹھا ہوا ہوں نا اس پہ. اور اگر میں دھوکے باز ہوتا، میں کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوتی، میں کسی کے ساتھ دیدہ دانستہ اس کو نقصان پہنچایا ہوتا، تو میں اس طرح آپ سے بات کرتا، اس طرح بیٹھتا؟ نہیں. کچھ فرق تو کرو، کچھ دیکھے تو صحیح. میرا حق ہے. میں آپ سے 15,000 روپیہ کنسلٹنسی کی فیس مانگتا ہوں. اٹ از مائی، یہ میرا حق ہے. کروڑوں روپے کا فائدہ آپ لیتے ہیں، کروڑوں روپے کا کام کرتے ہیں. تو میں تو 15,000 روپیہ آپ سے اگر کنسلٹنسی فیس لیتا ہوں، اور پھر وہ اس میں بھی آپ دوست احباب مجھے دھوکہ دیتے ہو، اور دوست احباب میرے ساتھ بد اخلاقی کرتے ہو، اور جناب سنہرے باغ دکھاتے ہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میری زندگی چل رہی ہے الحمدللہ. یہ میں نے آپ کے سوال کے جواب میں. جی ماشاء اللہ صاحب، میرے پاس تجارتی ایران کا واٹس ایپ گروپ ہے. میں آپ کو اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جی کریں، جی بسم اللہ کریں. اس میں تمام ایران کے تجارتی لوگ ہیں جو مجھے ایران کی اپڈیٹس دیتے رہتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، میرے کندھوں پہ ایران نہیں چل رہا. میں تو اکثر بیشتر یہ کہتا رہتا ہوں، میرے کندھوں پہ ایران نہیں چل رہا. میں تو ایک چھوٹی سی اکائی ہوں. بے شمار لوگ کام کر رہے ہیں ایران کے ساتھ. یہ تجارتی اپ ڈیٹس مل جانا اور بات ہوتی ہے. وہ تو ہر چینل، بے شمار چینل یوٹیوب پہ موجود ہیں جو آپ کو ایران کے ساتھ اپڈیٹ دیتے ہیں. لیکن جب آپ گراؤنڈ ریئلٹی پہ جیسے ہم گئے ہیں، یہ صاحب عامر صاحب کراچی سے گئے ہیں، گراؤنڈ ریئلٹی پہ گئے ہیں. میں نے جو تھیوریاں بتائی ہیں جو پچھلی ویڈیو پہ، وہ ساری ختم ہو گئی. تو وہ مجھے کہتے ہیں پروفیسر صاحب جو تسی دستے پہ ہو، کوئی بینک ہی ہمیں GD یا ای فارم جاری نہیں کرتا، ہمارا ایکسپورٹ اکاؤنٹ نہیں کھولتا. دس از دی پوائنٹ. جناب گلزار صاحب، یہ گروپ جو ہیں یہ تجارتی لوگ ہیں جو مجھے ایران کی اپڈیٹس دیتے رہتے ہیں. یہ آپ لکھ رہے ہیں نا بات اپڈیٹس کی، ٹھیک ہے مجھے کریں آپ اس میں ایڈ کریں. الحمدللہ میں آپ کی اس بات کی قدر کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے چوائس کیا. لیکن اصل میں تو بات ہے ٹریڈ کی. کیا یہ تجارتی لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹریڈ آپ کس طرح کریں گے؟ ہم تو یہاں پہ اٹک گئے ہیں. ہم سرحدی تجارت پہ انفٹ ہوتے جا رہے ہیں امریکن سینکشنز کی وجہ سے. یا ان تاجروں کو کہ ایرانی تاجروں کو کہو کہ بھی مال سانو بھیج دیو، اور پیسے ہم پھر آپ کو کس طرح بھیجیں. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ آؤ جی ہمارے پاس آ کے یہ گودام بھرے ہوئے اٹھا کے لے جاؤ، تے اسی جینا جڑے اٹھا کے لے آئیں گے. سر جی ڈاکومنٹیشن کی بھی ویلیو ہے اور ایکسپیرینس کی بھی. بالکل ٹھیک ہے جی، ڈاکومنٹیشن کے ساتھ ایکسپیرینس ہونا ضروری ہے. آپ فیل ہو جائیں گے جب تک آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہوگی. ایکسپیرینس مین پرسن نہیں آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، آپ کو رہنمائی نہیں کر دے گا، تو آپ کیسے اچیو کر سکتے ہیں؟ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں.
تو میں ان کی بات کا جواب یہ دے رہا ہوں کہ جناب انفارمیشن کی حد تک تو گوگل بھرا ہوا ہے، یوٹیوب بھری ہوئی ہے، فیس بک بھری ہوئی ہے، گروپ پڑے ہوئے ہیں، وہ لوگ آپ کو کہتے ہیں جی ہمارے سے یہ کھجورے اٹھا لو. اب خانم آزادہ سیدی دے آر سٹنگ ان تہران، بہت بڑی ایکسپورٹر ہے، اور وہ فریش ڈرائی فروٹ کی ایکسپورٹر ہے. خانم آزادہ سیدی اس کا نام ہے. میں پچھلی دفعہ گیا ہوں تو ان سے ملاقات کی تہران میں. ان کے باغات بھی ہیں. یہ لے جائیں، یہ کھجور ہیں، زادی کھجور ہے، یہ لے جائیں. بھائی کیسے لے جاؤں؟ ہم جن ہیں، اٹھا کے کیسے لے جائیں گے؟ آپ ہمیں 60% دے دیں اماؤنٹ، باقی جب بارڈر کراس کریں گے تو پھر. اور سارے یہ ڈاکومنٹیشن اور ایکسپیرینس آپ نے بالکل صحیح کہا ہے. گراؤنڈ ریئلٹی پہ بات کریں. کیسے تجارت کریں گے آپ؟ میں آپ کو طریقہ کار بتاتا ہوں کہ تجارت کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، جس سے آپ لیگل لا فلفل کرتے ہیں اور آپ کا سامان آتا ہے اور پھر آپ کے پیسے جو. یہ بہترین طریقہ کار ہے بارٹر ٹریڈ. میں ریکمینڈ آپ کو یہ کرتا ہوں آج کی سٹنگ میں. اگر آپ کو تھوڑی سی ملاوٹ غیر قانونی بیچ میں جوڑ دیں گے، جو اس وقت ایکسرسائز ہو رہی ہے، یہ اس دوست بلوچ دوست کے جو آم کے ہیں 2 ٹرک 5 ٹرک 10 ٹرک جو جتنے بھی اس نے آم بھیجے ہیں، یا وہاں سے جو آ رہے ہیں ٹماٹر آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو جب تھرڈ پارٹی کی جی ڈی لگائیں گے تو کسٹم کلیئرنس تو ہو جائے گا، ایف بی آر بھی کر دیں گے. لیکن ریونیو گورنمنٹ آف پاکستان کے خزانے میں 1 روپیہ نہیں آئے گا. اٹ از دی پوائنٹ. اگر آپ امپورٹ ایکسپورٹ کو جانتے ہیں، یہ میری گفتگو آفیشلز بھی سن رہے ہوں گے انشاءاللہ، وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کہاں سے بول رہا ہوں، کیا چیز کہہ رہا ہوں. میں تو گورنمنٹ آف پاکستان میں زر مبادلہ کی بات کرتا ہوں کہ یہاں پہ جب آپ چیز کو ایکسپورٹ کریں تو زر مبادلہ پاکستان میں آئے. وہ کسٹم کلیئرنس ایجنٹ صاحب مجھے کہہ دیتے ہیں جی وہ دیکھیں وہ حوالے کے ذریعے آئے گا، وہ ہنڈی کے ذریعے آپ کے بینک میں پیسہ آتا ہے، لیکن وہ غیر قانونی ہے، زر مبادلہ نہیں ہے. تو اس کا سلوشن یہ 2 اداروں نے اس کا سلوشن یہی نکالا ہے. حکومت ایران کے آفیشلز نے اور پاکستان کے آفیشلز نے بیٹھ کے اس کے اوپر بات کی ہے کہ جناب امریکن سینکشنز بہت سخت ہیں ایران کے اوپر، تو ہم چونکہ زمین کے ساتھ منسلک ہیں اور ہمیں ضرورت ہے ایک دوسرے کی، ہم اسلامی ملک ہیں، جنگ ہو رہی ہے اسرائیل کے ساتھ ایران کی، حالات وہاں پہ خراب ہو گئے ہیں، پھر ٹھیک ہو گئے. میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی کہ جنگ آفٹر جنگ ایرانی لوگ جو ہے وہ خوشحال ہیں، غریب غریب ہے، امیر امیر ہے. 70% ان کے انڈسٹریلسٹ جو ہیں وہ کوئی امریکن نیشنل ہے فیملی کے ساتھ، کوئی برٹش نیشنل ہے، کوئی فلانے. آپ سوچ بھی نہیں سکتے ان کے ایران میں تہران میں ان کے پوش ایریے میں چلے جائیں تو اینڈ کر لو گے. 5 کروڑ روپے کی گاڑی پہ نکلتی ہیں وہ. غریب آدمی کی تو بسات ہی نہیں ہے ادھر. تو ایرانی جو ہے وہ غریب نہیں ہے، عوام کی بات کر رہا ہوں. یہ ایلیمنٹ ٹھیک ہے. ایران کے ساتھ اگر آپ نے ٹریڈ کرنی ہے تو فارسی زبان تو آنی چاہیے، تبھی تو آپ ان کا حصہ بنیں گے. اس کی وجہ میں نے یہ بتائی تھی نا جناب کہ ہائی پروفائل کے جو بزنس مین ہیں نا، چیمبر آف کامرس میں جتنے بھی ان کو انگلش آتی ہے وہاں تک.
تو جب آپ نیچے آتے ہیں نا، آپ نے انڈسٹریلسٹ کو تھوڑی صرف ملنا ہوتا ہے، آپ اس کے اسٹاکسٹ کو، ہول سیلر کو، ڈسٹریبیوٹر کو، مرچنٹ کو، آپ نے ان طبقوں کو اوپر سے اب نیچے 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 گراؤنڈ تک آنا ہوتا ہے نا آپ۔ تو جیسے جیسے آپ نیچے آئیں گے ان کو انگریزی نہیں آتی۔ آپ تہران کے بازار بزرگ میں چلے جائیں، کسی مرچنٹ جو چھوٹا دکاندار ہے، ان سے انگریزی میں بات، وہ بھی ہاؤ آر یو، اوکے فائن، بس اس کے بعد نہ ساڈی بھی انگریزی ختم ہو گئی تھی، انہوں دی بھی ختم ہو۔ تو اس کے لیے میں یہ کہتا تھا کہ فارسی زبان اگر آپ کو آتی ہے، دیکھیں جی یہ ایکسٹرا کوالیفیکیشن ہے۔ ہمارے احباب جو ہے، او ماشاء اللہ، اگر آپ کی فارسی بہت اچھی ہو چکی ہے تو یہ میری طرف سے آپ کو مبارکباد۔ ہاں، زندہ باشی، سلامت باشی کہ شما فارسی بلد دی، فارسی زبان را صحبت می کنی، قربانی شما، دست درد نکنه، بہت اچھی بات ہے۔ تو پھر آپ فیملی ممبر ہو جاتے ہیں ان کے۔ اب جب وہاں سے بات کرتے ہیں نا کہ سلام آقا، حالی شما چطور است، خوب استی، این وسایل از کجا چند است، قیمت چند است، درجون چند است، کیلویی چند است، فلان است، اینجوری که شما با آنها صحبت میکنی، انشالله این کار کاسبی شما بهتر از بالای بالاتر میشه۔ یہ بات میں کرتا ہوں۔ ہمارے لاہور کے دو تین ہمارے دوست ہیں، تاجر ہیں، جنہوں نے یہ روس کے ساتھ، پہلے چائنا کے ساتھ کرتے تھے، تو وہ ان کو آنا جانا تھا، برانڈس روڈ کے ہیں وہ، تو انہوں نے چائنیز زبان سیکھی، اور ان کے پرنسپل جب پاکستان آتے تھے تو وہ ان سے چائنا میں بات کرتے تھے، حالانکہ انگلش انہیں بھی آتی تھی، انہیں بھی آتی تھی۔ پھر انہوں نے روس سے کام شروع کیا تو وہ رشین زبان، ماسکو جاتے تھے تو رشین زبان اپنے بزنس میں۔ تو یہ میں دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ایران کے ساتھ اگر آپ نے ٹریڈ کرنی ہے نا تو فارسی زبان، یہ بالکل میں نے اپنے موقف پہ قائم ہوں، فارسی زبان تو آنی چاہیے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میری فارسی بہت اچھی ہو چکی ہے، تشکر، قربانی شما، اگر آپ کی فارسی اچھی ہو چکی ہے تو یہ آپ کے لیے ایکسٹرا کوالیفیکیشن ہے۔ میں دوسرے دوستوں کو سے بھی یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ ایران کے ساتھ منسلک ہوں گے تو فارسی آنی چاہیے۔ ماشاءاللہ ماشاءالله، زمانی که شما گفتید که فارسی را باید یاد بگیرید، خیلی دیر شده است. نه دیر آید، درست آید. اگر زبان فارسی بلد هستی، یا صحبت میکنی با این تاجران ایرانیان را صحبت میکنی، خیلی چیزی موفق و کریستل روبروی شما میه. بله دیگه، میں جب وہاں پہ جاتا ہوں تو ایرانی دوستوں سے جب بات کرتا ہوں تو وہ خانم مجھے کہتی ہے شما مثل ایرانیان صحبت میں، لہجہ شما مثل ایرانیان است. میں کہتا ہے شکر میکنم خانم، زندہ باشی، سلامت باشی کہ شما جدید. تو یہ تجربے کے ساتھ آتی ہے. دیر، خیلی دیر شده، دیر آید درست آید کوئی بات نہیں، لیکن فارسی آنی تو چاہیے نا۔ ہمارے بہت دوست ہیں جن کو فارسی آتی ہے، وہ زیارات کے لیے جاتے ہیں، دوستوں کو اس کے ساتھ لے کے جاتے ہیں دوستوں کو۔ تو فارسی زبان خیلی شیرینی است، اما خیلی کلفت ہے، مزہ آتا ہے اس کے اندر صحبت کرنے پہ، بات کرنے میں، اس میں مزہ آتا ہے۔ پھر تجارت میں بھی آپ کو کافی چیزیں جو ان کی باتیں آپ کو سمجھ آتی ہے، پھر آپ بہتر طریقے سے بزنس اور ٹریڈ کر سکتے ہیں۔ تو میں دوستوں کو اکثر کہتا ہوں کہ ایک دفعہ آپ وزٹ کریں ایران میں، ان دوستوں ایرانی تاجروں سے ملیں۔
اب دیکھیں، میں آپ کو ایک اور چیز اپنے پرانے تجربے کی بنا پر یہ آپ کو میں بتا دوں، ایرانی تاجروں اور ایرانی لوگوں کو آپ اتنا آسان نہ لیں. کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز. آدم راست گو و آدم بد گو ہر جایی که هست. این با شما زبان فارسی صحبت. آدم راستگو، آدم نیکو، نیکوکار و بدکار ہر جای در جهان هست. پھر میں یہ کہتا ہوں، کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز پرواز. اگر آپ اچھے ہیں تو آپ کو اچھے لوگ ملیں گے. اگر آپ اندر سے بے ایمان ہیں، دھوکے باز ہیں، تو پھر آپ کو اسی طرح کے ملیں گے. کند ہم جنس با، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ایران کے بہت بڑے اسکالر اور شاعر کہہ رہے ہیں. هیچ چیزی خود بخود چیزی نشد، هیچ آهن خنجر تیغی نشد، هیچ حلوایی نشد استاد کار، تا غلامی شکر ریزی نشد، مولوی هرگز نشد مولای روم، تا غلام شمس تبریزی نشد. تو جناب یہ چیزیں ہیں، فارسی آپ کو آنی چاہیے. ایرانی لوگ ہر جگہ پہ اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، آپ کو دھوکے باز بھی کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں. میں انہوں مومن نہیں کہندا اتنے سال کے تجربے کے ساتھ، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اچھے ہیں تو سارے اچھے. ساڈے پنجابی دی مثال ہے، اپنے چیز دی کرو آپ حفاظت تے نہ کہو کسے نے چور. آپ اپنے کام سے غرض رکھیں، اپنے طریقے سے کریں اور دیکھ بھال کے آپ دیکھیں، ورنہ لوٹنے والے جہاں پہ لالچی، جس گاؤں میں لالچی لوگ ہوں گے وہاں پہ نوسر بازوں کی چاندی ہوتی ہے. ایسے نہیں انہوں نے بنا دیے ہمارے، ان کو بھی تو آپ نے دیکھنا ہے نا. اور پھر جستجو کرنی ہے نا. آپ کے ہاتھ سے کوئی چیز چھین کے لے کے جا سکتا ہے، آپ کے مقدر کے ہاتھ سے چیز کوئی نہیں چھین سکتا. میرے بال سفید ہو گئے، یہ دھوپ میں سفید نہیں ہوئے، اور میں 70 سال کا ہونے کو پہنچ گیا ہوں، 70 سال سے. تو آپ کے سامنے اسی طرح بات چیت کر رہا ہوں. یہ اللہ کا شکر ہے، اس کی ذات کا میں کرم شکر ادا کرتا ہوں کہ یا اللہ تو نے مجھے صحت و تندرستی کی نعمت سے نوازا. تو دوستان محترم، یہ باتیں چلتی رہیں گی. جو دوست آئے ہیں اور ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی تو حاضری لگوائیں، اور ہمارے پی ایف جی نیوز کو سبسکرائب بھی کروائیں یار. یہ لائف سٹائم ختم ہونا تو مجھے ایک ڈھیر سے سبسکرائبر چاہیے آپ کی طرف سے. ابھی تک تو 7,800 اور پتہ نہیں، میرا خیال ہے 50 850، 7,000 850 کے قریب ہوئے ہیں. 10,000 سے اوپر ہونے چاہیے لوگوں کے. تو پتہ نہیں کتنے 30 کے 30 40 کے تک پہنچ گئے جو میرے ساتھ شروع ہوئے تھے. تو آپ دوستوں نے ویوز بڑھانے ہیں، آپ دوستوں نے سبسکرائب کروانے ہیں. یہ آپ کا اپنا چینل ہے. اگر کوئی اختلاف ہے تو وہ اپنی جگہ پہ، وہ میں بیٹھا ہوا ہوں، مجھ سے کریں بات. ماشاء اللہ میرا بہت زیادہ شوق تھا کہ میں فارسی سیکھوں، مجھے بہت فارسی سے لگاؤ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی شوق کو پورا فرمائے. اور آپ تو کہہ رہے ہیں کہ میری فارسی بہت اچھی ہو گئی ہے، تو آپ زیادہ سے زیادہ گفتگو کیا کریں
تاکہ آپ کی ویکیبلری میں اضافہ ہو. اور ایران آپ گئے ہوئے ہیں، چکر لگا کے آئے ہیں ایران کا؟ ایک دفعہ ایران جائیں گے نا تو آپ کی فارسی اور بہتر ہو جائے گی، کیونکہ صبح شام آپ کو فارسی 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 والے ملیں گے. باہر نکلیں گے فارسی، ٹیکسی ڈرائیور فارسی، دکاندار فارسی بولیں گے تو آپ سے، تو آپ کی فارسی میں نکھار پیدا ہو جائے گا. تو اس جگہ پہ جائیں. ہماری خالہ ہوتی تھی یہ جناب گلزار صاحب، ہماری خالہ، اللہ تعالیٰ، مجھے نہیں پتہ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی دے، ان کا بیٹا امریکہ چلا گیا، چاچے نے بلا لیا. بڑی پرانی بات بتا رہا ہوں آپ. تو وہ گاؤں کی سیدھی دیہاتی خاتون، ہماری خالہ، رشتے میں خالہ لگتی تھی، تو ایک جماعت نہیں پڑھی ہوئی. تو بیٹے نے کوئی 2 سال کے بعد ماں اور باپ دونوں کو، جب بیٹا وہاں پہ جا کے میرا خیال ہے گرین کارڈ ہولڈر بن گیا نا، امریکن سٹیزن بن گیا، تو اس کے بعد اس نے والدہ اور والد کو دونوں کو امریکہ بلا لیا. تو وہ نیو یارک میں رہتا تھا عابد، تو بروک لین میں، نیو یارک کے بروک لین میں مجھے یاد ہے، تو وہاں پہ رہتا تھا. تو جب وہ خالہ سال کے بعد یا پتہ نہیں 1.5 سال کے بعد واپس آئی تو مجھے ملی نا، تو مجھے کہتی ہے ہاؤ آر یو مظہر، آر یو فائن، اوکے. اور میں سر پڑ لیا، میں کیا خالہ کمال کر دیتا ہے، امریکیاں نے تینوں انگریز پڑھا دیتا ہے. میری خالہ جو ہے نا وہ ان پڑھ اور ایک جماعت نہیں پڑھی ہوئی، تو فلوئنٹلی انگلش بول رہی ہے اور امریکن لہجے میں بول رہی ہے، جو اس کے الفاظ ان کو یاد تھے وہی مجھ سے اس نے، تو میں نے پکڑ لیا سر، میں کیا خالہ مبارک ہو، واہ واہ واہ. تو یہ ماحول کا اثر ہوتا ہے گلزار بھائی. اگر آپ کا شوق ہے اور ماحول ملے نا، تو آپ کی کسی بھی ملک کی زبان جو ہے نا، جب آپ وہاں پہ رہتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، ان لوگوں سے ملتے ہیں، تو بڑی امپروو ہو جاتی ہے. یہ میرا کہنے کا مقصد ہے. دوستان محترم، 1 گھنٹہ 23 منٹ ہو چکے ہیں. ہماری یہ لائیو سٹریمنگ 2 گھنٹے تک رہے گی. 8 بجے پورے میں نے سٹارٹ کی ہے، اور 9 اور 10 بجے میں پاکستانی ٹائم کے مطابق اس کو آپ سے اجازت لوں گا. اور کوئی دوست آیا ہے ہمارے ساتھ شامل ہوا ہے؟ اگر کوئی دوست شامل ہوا ہے تو وہ اپنی پریزنس شو کریں، اور پی ایف جی نیوز کو سبسکرائب کروائیں، لائک کروائیں، شیئر کروائیں اور میسج کریں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. شکیل صاحب، سجاول صاحب نے ایک سوال کیا ہے کہ سر ایران سستا ہے یا پاکستان رہنے کے لحاظ سے؟
نہیں جی، ایران میں بھی اب بڑی مہنگائی ہو گئی، کوئی سستا نہیں، وہی چیز ہے یہاں پہ آپ کو ایک گھر ایک پورشن جو ہے نا وہ تقریباً یہی 40-50 ہزار روپے میں آپ کو ملتا ہے، تو ایران میں بھی یہی کرائے ہیں وہاں پہ 1.5 ملین تمن پہ ایک ہاسٹل میں 1.5-2 ملین تمن اب لے رہے ہیں، تو 1 ملین تمن پر ڈے ہوٹل، چھوٹے لیول پہ بھی چلیے تو 700-800 7-8 لاکھ تمن کا ایک نائٹ کا کمرہ ملتا ہے۔ شکیل احمد صاحب، یہ ماشاء اللہ شکیل صاحب، تھینک یو ویری مچ جناب، بہت شکریہ۔ PFG نیوز کو سبسکرائب کروائیں جناب، یہ ماشاء اللہ داؤد خان صاحب۔ سستی رائس مل جائے گی؟ میرا کوئی دوست نہیں ہے جی عمان میں، نہیں میرا کوئی وہاں پہ عمان میں میرا کوئی تعلق ہی کوئی نہیں، میرا کوئی دوست ہی نہیں ہے، ہوں گے پاکستانی بزنس مین وہاں پہ بھی کام کر۔ تو تسی رائس مل کی کرنی ہے؟ وہ ادھر رائس مل میں کیا کریں گے آپ؟ یہ تو نہیں مجھے پتا ابھی، وہ تو پتہ کرنا پڑے گا، کسی سے پوچھنا پڑے گا۔ دیکھیں جی، فاسٹ فوڈ کا جو ہے نا، یہ سجاول صاحب نے بات کی ہے کہ سر مجھے تو یہ سمجھ آ رہی کہ ایران میں فاسٹ فوڈ شاپ ہی بہتر رہے گی اگر کوئی بزنس کرتے ہیں وہاں پہ۔ دیکھیں بہت اچھی ہے فاسٹ فوڈ کی، وہاں پہ پاکستانی ہوٹل بڑے اچھے ہیں اگر کھولا جائے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے کھولیں گے، کس ویزے پہ جا رہے ہیں، اقامت ہے آپ کے پاس؟ یہ بنیاد تو بیسک تو یہ چیزیں ہیں نا۔ ایران میں اگر رہیں گے تو اقامت کے بغیر دیکھیں نا، آپ کو 30 دن کا تو ویزا ملتا ہے، اور اگر فرض کیا ٹورسٹ ویزا ملتا ہے تو ٹورسٹ ویزے میں آپ وہاں پہ فاسٹ فوڈ کھولیں گے، کوئی کھولنے دے گا آپ کو؟ نہیں، اس کا ایک طریقہ کار ہے، وہ اس کی کنسلٹنسی میں دیتا ہوں، اس کا طریقہ کار ہے، اقامت اپلائی کرنے کا ایک طریقہ کار ہے، وہاں پہ کس طرح اقامت ملتی ہے، وہ باتیں میں پچھلی دفعہ بھی بڑی تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ دیٹس کال، یہی تو ہے
میری کنسلٹنسی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا جی. گلزار صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں پروفیسر صاحب میں ابھی ایران نہیں گیا، لیکن میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایران میں فارسی میں بات اکثر کرتا رہتا ہوں. ویری نائس، بہت اچھی اچیومنٹ. آئی اپریشیٹ ٹو یو. من خوشحال شدم که این شنیدم با شما که اون دوستان ایرانیان با ایرانی صحبت با فارسی صحبت میکن. خیلی خوب. جی جی. اچھا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. چلے وہ یہ دوست صاحب آپ جو اس وقت مجھے سن رہے ہیں، مزیدار گل بھی نال شروع کریے نا. اسی وہ بزنس تو دے نال نال ہی کہہ بھی تے. ہمارے چینل کا نام ہے پی ایف جی نیوز. کن دوستوں کو پتہ ہے کہ یہ پی سے کیا ہے اور ایف سے کیا ہے اور جی سے کیا ہے اور نیوز سے کیا؟ یہ بتائیں مجھے. چلے میں یہ گلزار صاحب کو، سجاول صاحب کو اور دوسرے احباب کو میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ چلے جی مجھے لکھ کے بھیجے. سر آپ پرشین بھی سکھاتے ہیں؟ چلے جی یہ میں بعد میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ پرشین سکھاتا ہوں کہ نہیں سکھاتا ہوں. پہلے میں نے جو سوال کیا ہے نا کہ پی ایف جی، پی سے کیا بنتا ہے، ایف سے کیا بنتا ہے اور جی سے کیا بنتا ہے. نیوز تو آگے سب کو پتہ ہے کہ ان خبر نگوریاس، ان خبر اخبار خبر نگوریاس نیوز. پنجاب فاؤنڈیشن گروپ دیکھا نا. نہیں نا پتا تو نہیں جی یہ نہیں ہے. پنجاب فاؤنڈیشن گروپ. اور دوست بتائے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ چیزیں دیکھیں میں نے اس کا نام کیوں اس طرح رکھا ہوا ہے. یہ کسی کو بھی نہیں علم ہے. چلو اسی اس لائیو سیشن کے بیچ 10 منٹ چلو اس دے اتنے دے دیں. اور کسی دوست کو میرے پی ایف جی نیوز چینل کے اس الفاظ کا مطلب پتہ ہے تو بتائیں مجھے. پی فور ایف فور اور جی فور، پی ایف جی نیوز. اج تو بھی امتحان ہو جائے. جو بتائے گا انہوں میں شاباش دیا گا. نہیں تو پھر میں تو ہوں بتانے کے لیے آپ کو. جی سر. جی جی کون ہے، کون دوست ہیں؟ پی ایف جی نیوز کا مطلب لکھیں. وہ کدھر گئے میرے ساتھ جو گلزار صاحب کدھر گئے؟ سجاول صاحب نے تو بتا دیا. گلزار صاحب بتائیں اور کون کون دوست تھے؟ ابھی تک تو میرے ساتھ 2 گھنٹے یہی دوست رہے ہیں. فن ود ہانیہ. آج ہی بتا دیتا ہوں، تھوڑا سا ٹائم تو دے نا. اب دوسرے دوست بھی تو کو تو موقع ملے نا. وہ ابھی میں گفتگو کر رہا تھا ان کے ساتھ جن کو فارسی آتی ہے، گلزار گلزار جو واٹس ایپ میں تمام ایرانی لوگوں ہیں. ہم ان سے ایک دوسرے سے فارسی میں بات کرتے رہتے ہیں. ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی تو بتائیں نا. یہ گلزار صاحب آپ بتائیں.
PFG نیوز کا کیا مطلب ہے؟ P فور کیا بنتا ہے، F فور کیا بنتا ہے اور G فور کیا بنتا ہے؟ یہ تھانوں آپ ہی پتہ لگ جائے گا کہ میں نال پنجابی بھی بولنا پیا، فارسی بھی بولنا پیا. یہ ہنٹ ہے آپ کو دیا میں نے. آخری 15 منٹ میں ہم اس اپنے تمام موضوع کو جی میں بتا دیتا ہوں. اس کا مطلب ہے P فور پنجابی، F فور فارسی اور G فور گروپ. پنجابی فارسی گروپ نیوز یہ ہمارے. تو آخری جو 15 منٹ رہ جائیں گے اس میں ہم اس کا لب لباب کیلکولیشنس نکالیں گے. جو ہم نے گفتگو کی ہے اس کی کیلکولیشن نکالیں گے اور آپ کے لیے مفید مشورے جو ہوں گے وہ ہم ڈسکس کر لیں گے آخری 15 منٹوں میں. اور اس حوالے سے کہ ہم اپنی گفتگو کو سمیٹیں گے انشاءاللہ. اور کچھ لنک بھی ہوں گے جو آپ تک ہم پہنچا دیں گے. اور اس لائف اسٹائل میں ہم نے کیا حاصل کیا، کیا گفتگو کی، وہ اس کا سارا ہم اور اس کا کیلکولیشن ہم نکالیں گے کہ ہم منطقی کس منطقی نتیجے میں پہنچے ہیں آج کی گفتگو میں. تو یہ آخری 15 منٹ میں ہم ڈسکس کریں گے. ابھی 1 گھنٹہ 38 منٹ 39 منٹ ہو چکے ہیں اور ہماری یہ نشریات جو ہے لائیو کا یہ 2 گھنٹے کے اوپر محیط ہوتی ہے. 8 سے 10 بجے تک ہم آپس میں جڑتے ہیں. تو اور جو دوست ہمارے اس لائیو
اسٹریمنگ میں ہمارے ساتھ ہیں اور ابھی تک وہ انہوں نے اپنی موجودگی شو نہیں کروائی. ان سے گزارش ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا پیغام یہاں پہ بھیجیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کون کون ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں. اور ہمارے اس کو لائک بھی کریں نا جی. وہ لائک صرف 9 بندوں نے کی ہے، تو لائک بھی کریں. اور یہاں پہ کچھ چیزیں بھی اس کو لائک کریں اور شیئر کریں دوستوں کے ساتھ. یہ ہماری لائف ابھی 1 گھنٹہ 40 منٹ ہو گئے ہیں اور 20 منٹ رہ گئے ہیں. ہماری گفتگو کو سمیٹتے ہیں، پھر آخری 10 منٹ 15 منٹ میں ہم اس کا کیلکولیشن نکالیں گے کہ ہم نے کیا گفتگو کی اور کیا ہم نے آپس میں ڈسکس کیے. یہ دیکھیں، ایک میرے سامنے ایک چیز آئی تھی، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. Who does Iran trade with? Iran's trade partners including a maximum of countries despite facing international sanctions. بین الاقوامی پابندیوں کا سامنا کرنے کے باوجود ایران کے ساتھ تجارتی شراکت داروں میں کئی ممالک شامل ہیں. یہ تجزیہ ایک ہے جو ایران کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں. میجر ایکسپورٹ ڈیسٹینیشنز فار ایران ان 2022-23-24 ور چائنا، عراق، دی یونائٹڈ عرب امارات اینڈ پارٹ آف ایشیا. اب یہاں پہ یہ جملہ ذرا سنیں غور سے. چائنا از اے کی پلیئر ان ایرانز ایکسپورٹ مارکیٹ. بہت بڑا جملہ ہے یہ. چائنا تو خیر چھا گیا نا جی، چھا گیا. وہ نہیں امریکن سیکشن نو منتا. وہ کہندا تو اپنی جگہ دے تے بیٹھا رہ، ساڈے نال ٹکر لینی ہے تے پھر جناب اسی تے ایران کولوں
ایکسپورٹ بھی کرنا ہے، امپورٹ بھی کرنا ہے. وہ سستا آئل اس کو. اور سر باہر ہم $60 $70 $80 بیرل لینے تیل، تے ایران چائنا نو $10 پر بیرل دے رہا ہے، بلکہ اس تو بھی سستی ہونی. انہوں نے کی جائے اور کی چاہیے. وہ شپ بھر بھر کے وہیں سے جاتے ہیں. تو یہ لکھ رہے ہے، کہتا ہے چائنا از اے کی پلیئر ان ایرانز ایکسپورٹ مارکیٹ. یہ ہے بات. اسی بیچارے مظلوم ہوں پاکستان. ہم مظلوم ہیں بھائی صاحب. ہم کیا کرتے ہیں؟ ذرا بھی ہو تو تھوڑی جی انج ہو گئی. یاد ہے مشرف کے دور میں امریکہ نے پتہ نہیں کہا تھا کہ نہیں کہا تھا، تو اس نے کہا میں کھنڈرات بنا دوں گا. یہ جنرل مشرف نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہ امریکہ کہتا ہے کہ میں پاکستان کو کھنڈرات بنا. یار اسی اتنی مری ہوئی قوم. ہمارے سپہ سالار، ہمارے فیلڈ مارشل کیا اتنے کمزور ہیں؟ چلو ٹھیک ہے، جیسے بھی گورنمنٹ کی اسٹریٹجی ہے. ہم تو اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم اپنی فوج کو، اپنے فیلڈ مارشل کو، اپنے سپہ سالار کو تو کبھی برا نہیں کہیں گے. ہم ان کے وہ ہیں تو ہمارا ملک قائم ہے. ادروائز سیاستدانوں نے تو بیڑا غرق کر دیا. جی ماشاء اللہ. یہ سلیمان حنیف صاحب ہے. کیا حال ہے سر جی؟ تھینک یو ویری مچ جناب. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی سلیمان صاحب. ہاں جی، سیال کوٹ تو پتہ ہے مینوں. تمہیں کوئی بھول سکتا ہے؟ تسی بھولن والی چیز ہی نہیں ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایران کے ساتھ یہ جو آپ نے بالکل صحیح کہا ہے یہ سجاول صاحب نے کہ نیکسٹ سپر پاور ہے. جی سر، چائنا نیکسٹ سپر پاور ہے. تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. میں آپ کو ایک تاریخی جملہ سناتا ہوں. جب ایٹم بم جاپان کے اوپر گرایا گیا تھا نا، ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر، جب ایٹم بم گرایا گیا تھا نا ہیروشیما اور ناگاساکی پہ، تو جاپان کا بڑا نقصان ہوا تھا. اور آج تک کہتے ہیں کہ آج تک ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر بہت کم سبزہ ہو گیا ہے. اتنے اثرات تھے. اور اس وقت سیکنڈ ورلڈ وار کے دور میں جب یہ گرا تھا، ہوں تے ایٹم بم جڑا ہے نا، اس وقت کا ایٹم بم جو ہے نا، وہ 10 ایٹم بم 20 ایٹم بم کر لے تو آج کا ایک ایٹم بم ہے. اتنا طاقتور ہے. تو انہوں نے کیا انہوں نے بدلہ تو لے نہیں سکتے تھے کیونکہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا اس وقت. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس کا بدلہ اکانوملی لیں گے، ایک معاشی طور پر لیں گے. اور پھر جاپان نے اکنامکس کو میں ترقی کی اور ساری دنیا میں چھا گئے. اور جناب ان کی وہ بڑی بڑی گاڑیاں چلتی تھیں برطانیہ کی اور امریکہ کی اور دوسرے ملکوں کی. تو ایران نے پھر گاڑیاں چھوٹی 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 سدوکیاں بنانی شروع کر دی. اور وہ بھاگ رہی ہیں اور فیول بھی کم ہے، اور وہ یوں گے اور اسپیڈ.
تو پھر انہوں نے یہ بدلا لیا. اس کے بعد پھر چائنا آ گیا، پھر کوریا آ گیا، پھر تائیوان آ گیا، پھر یہ تو ادھر ہی کئی لوگ ہیں. تو وہ یہ قومیں ہیں. اللہ کرے ہماری بھی ایک قوم بنے، ہم بھی اس پہ کام کریں، اپنے ملک کے ساتھ، اپنی مٹی کے ساتھ محبت کریں، اپنی فوج کے ساتھ محبت کریں. ہماری فوج دنیا کی بہترین فوجوں میں سے ایک، ہماری آرمی، اس میں کوئی شک نہیں، دو رائے نہیں ہے. اختلافات ہیں سیاسی طور پہ لوگوں کو ہوتے ہیں، میں اس میں بحث میں نہیں جانا چاہتا، ہمارا تعلق ہی نہیں ہے اس بحث میں. ہم کسی کو کیوں برا کہیں؟ لیکن آج اگر پاک افواج نہ ہونا تے تواڈے کھبے سجے باہر ادھر ادھر یہ بھیڑیے منہ کھول کے بیٹھے ہوئے، اور یہ اسلامی فوج ہے، اور اس کی قیادت جو ہے نا وہ اس وقت اس بندے کے پاس ہے جو قرآن کا حافظ ہے. مت کہا کریں یہ حافظ قرآن کو مت کہا کریں. بڑی تکلیف ہوتی ہے میرے نبی کو بھی، میرے خدا کو بھی، رب کو بھی. تو یہ میرا سلام ہے اپنی فیلڈ مارشل سپہ سالار پاک فوج کے. اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کو خوش رکھے. سیاسی طور پہ آپ جو مرضی اختلاف کر لیں، برا بھلا کہہ لیں، اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کی حفاظت تو اللہ کی ذات کر رہی ہے. ہر انسان میں غلطیاں ہیں جناب، میرے چ بھی غلطیاں، سب میں انسان ہے نا. تو اللہ سے معافی مانگے، یا اللہ ہمیں معاف. استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ. تو اللہ سے معافی مانگو. اور یہ دیکھیں دنیاوی معاملات اپنی جگہ پہ ہیں، مت کہیں کسی کو برا. پتہ نہیں وہ اللہ کے حضور میں کتنا پیارا ہے. یہ انہوں نے گلہ کیا ہے نا، سلیمان حنیف صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ جناب سر میرا فون کیوں نہیں اٹھاتے. تو کچھ مصروفیت ہو جاتی ہے، تو یا پھر تسی ایسے ٹائم کر دیو گے کہ جدی وجہ دے نال میں فون نہیں اٹھاندا تے اے وجہ ہو سکتی. اور سر جی اب آپ دوبارہ کب ایران جا رہے ہیں؟ اور سر میں کیوں جانا جے میرے نال ایران، یا ایران جانا جے؟ میرے کو کیوں پوچھ رہے ہو دوبارہ کیوں؟ میں تو سال چ 3 واری چکر بھی لا آنا. تو ہوں کی ہوں دس کے تو نہیں نہ جائی. میں تو ابھی ادھر سے ٹکٹ لوں مہان ایئر لائن کی تو میں ایران چل جاؤں گا، میں سویرے چل جاؤں گا. میں کہڑا ویزا لینا ہوں. دوستوں سے گزارش ہے کہ پی ایف جی نیوز کا نام نہیں کسی کو پتہ. گلزار صاحب تو تسی بھی نہیں دسیا، تسی چلے گئے. سو میں نے پوچھا تھا پی ایف جی نیوز کا مطلب بتائیں. پی فور کیا بنتا ہے، ایف فور کیا بنتا ہے، اور جی فور کیا بنتا ہے؟ وہ انہوں نے اپنا وہ جڑے نے نا
سجاول صاحب نے پتہ کی لکھیا، اے دیکھو، پنجاب فاؤنڈیشن گروپ ہے نا جی، اگر کسی کو پتہ ہے تو بتائیں، اس کو 200 سے سبسکرائب بھی کریں۔ ابھی تک 7850 سبسکرائبر ہوئے ہیں، یہ کم از کم 10,000 سے اوپر جانے چاہیے ان دنوں میں۔ یہ تواڈے سارے دوست ہی جنا سر بائی ایئر اسلام آباد سے جاتی ہے جی، جاتی ہے جی، اسلام آباد سے بھی جاتی ہے۔ دیکھیں لاہور سے مہان ایئر لائنس جاتی ہے، لاہور سے تہران، اور لاہور سے مشہد۔ کراچی سے تابان ایئر لائن جاتی ہے جو کراچی سے مشہد جاتی ہے، میں بھی کراچی سے تہران بھی جاتی ہو تابان ایئر لائن، لیکن مشہد کی پرواز کا مجھے پتہ ہے۔ اور اسلام آباد سے ایران ایئرس ہفتے میں ایک بار، وہ اسلام آباد سے تہران بھی جاتی ہے اور مشہد بھی جاتی ہے، لیکن ہفتے میں ایک پرواز ہوتی ہے، یہ تہران کے لیے، یہ مشہد کے لیے۔ تو اس کا شیڈیول ایئر لائنز والے آپ کو زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ تو سجاول صاحب آپ تو سرگودے سے ہے، اسلام آباد سے تو نہیں ہے نا؟ تو سرگودے نو لاہور نیڑے پیندا ہے کہ اسلام آباد؟ ایک گھنٹہ اور 56-57 ہو چکے ہیں، اب 3 منٹ رہ گئے ہیں جی۔ آپ دوستوں سے خدا حافظ سی کرنے کو، جو احباب ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آئے کیونکہ میسج کوئی نہیں کسی نے کیا، تو اس وجہ سے ان سے گزارش ہے کہ وہ حاضری لگوائیں اور اس دورانیہ کو اپنا لائک کریں۔ ابھی تک صرف 10 لائک ہوئے ہیں۔ اوکے ٹھیک ہے، اسلام آباد آنا جانا رہتا ہے تو آپ اسلام آباد سے بھی فلائی کر سکتے ہو۔ ہاں ٹھیک ہو گیا، لیکن آپ اپنے کسی ٹریول ایجنٹ سے پوچھ لیجئے، کیونکہ ہمارے پاس جو اس کا شیڈیول آیا ہے وہ ایران ایئرز کا آیا ہے، ایران ایئرز فلائٹ تیسری ہے، انہوں نے شروع کیا ہے اسلام آباد سے تہران تک، لیکن وہ ہفتے میں صرف ایک فلائٹ کا شیڈیول ہے ان کا۔ میں اب اس کا آخر میں اس کا کیلکولیشن نکال دوں، یعنی تمام لبے لباب نکالوں کہ آج کی لائیو سٹریمنگ کا، وہ میری گزارش ہے سن لیں۔ یہ ایک ارسلان صاحب کا ہے، سر آپ کی ویڈیو انفارمیٹیو اور اسپیشل ہوتی ہے، اور ان ویڈیو کو دیکھے بغیر نہیں رہ سکتے، انشاءاللہ ساری ویڈیو دیکھوں گے، باقی سر لو یو، تھینک یو ویری مچ جناب، تھینک یو ویری مچ۔ یہ ارسلان اے میڈ ولف، سر تھینکس فار یور ٹائم۔ تو اس کی میں یہ کروں، دیکھیں ہم نے جو گفتگو کی تھی کہ اس وقت جو ہے نا، پہلے ہم نے بات کی تھی کہ ایران بزنس وزٹ بائی ایئر، ٹھیک ہے نا جی، اس کے اوپر ہم نے یہ بات چیت کی تھی
کہ یہ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ہی ان کی بات کا جواب دے رہا ہوں کہ لاہور سے مہان ایئر لائنس، کراچی سے تبان ایئر لائنس اور اسلام آباد سے ایران ایئرس کی فلائٹیں جاتی ہیں. تو اس کے لیے اپڈیٹس جو ہے نا وہ آپ اپنے ٹریول ایجنٹ سے لیں، اور وہ ٹائم کے اوپر کہ کس دن جانا ہے کتنی ہوتی ہے تو وہ آپ کو پرائس آپ کو نکال کے دیتا ہے. اس وہ ہم نے یہ کیا تھا، آپس میں ڈسکس کی تھی کہ جناب ڈسکس کی تھی کہ جناب اس پہ ڈپارچر باندھا ہے زمینی تو آنے کی، تو جو دو سے بائی ایئر چلے جاتے ہیں وہ بائی روڈ آ سکتے ہیں، اگر نہیں آتے تو میرا مشورہ ہے کہ اگر بائی ایئر جاتے ہیں تو بائی ایئر ہی واپس آئے. دوسری ہم نے ہاؤ کین ٹریڈ ود ایران، یہ تھا ہمارا. تو اس کے لیے ہمارے پاس دو چوائسیں تھیں، دو چیزیں ہیں بزنس سے. ایک سرحدی تجارت جیسے بارڈر ٹریڈ کہتے ہیں، اور دوسرا بارٹر ٹریڈ تھا. تو بارٹر ٹریڈ پہ ہم نے بڑی سرچ کی، لیکن اس کے اوپر ہمیں کامیابی نہیں ہوئی. اس وجہ سے کامیابی نہیں ہوئی کہ ای فارم کوئی نہیں بینک دیتا، ایکسپورٹ اکاؤنٹ کوئی بینک نہیں کھولتا، اور اگر ایکسپورٹ اکاؤنٹ کھولتا ہے میزان بینک، یو بی ایل، حبیب بینک، نیشنل بینک اور دوسرے بینک لائٹ بینک، تو اگر وہ کھولتے ہیں تو وہ آپ کو انڈرٹیکنگ لینے کے بعد آپ کا اکاؤنٹ کھولتے ہیں کہ جناب انڈرٹیکنگ ہمیں دیں کہ ایران کے ساتھ آپ کوئی ٹریڈ نہیں کریں گے امریکن سینکشنز کی وجہ سے. تو جب آپ نے یہ لکھے تو وہ تو ہمارا مقصد ہی فوت ہو گیا. تو اسی تو ایران دے نال کرنی ہے، تو یہ نہیں ہو. تو لہٰذا وہ تھرڈ پارٹی جی ڈی لیتے ہیں، تھرڈ پارٹی ای فارم لیتے ہیں قازقستان اور ازبکستان سے، اور وہاں پہ تفتان میں جو بیٹھے ہیں کسٹم کلیئرنس ایجنٹ وہ کلیئر کرتے ہیں. تو جب تھرڈ پارٹی ای فارم آئے گا اور جی ڈی آئے گی تو ریمیٹنس جو ہے نا وہ پتہ پاکستان میں آئے گی نہیں، پاکستان کو تو زر مبادلہ ہی نہیں ملے گا. اور سرٹیفکیٹ اور اوریگن جو تھا وہ کہ چاول یہ پاکستان کے چاول تو قازقستان کے شو ہو رہے ہیں یا ازبکستان کے شو ہو رہے ہیں، کیونکہ جی ڈی ان کی ہے اور ای فارم ان کا ہے. تو ریمیٹنس بھی آپ پاکستان تو نہیں آئے گے تو پاکستان کا زر مبادلہ نہیں ملے گا. اس وجہ سے وہ لوگ کرتے ہیں کہ یہاں سے مال بھجوا دیتے. دیکھیں جی، پاکستان کسٹم اور ایف آئی آر کو جب آپ کاغذات دیتے ہیں، تھرڈ پارٹی کاغذات دیتے ہیں، تو وہ تو مجبور ہوتے ہیں کہ یہ قازقستان کی چیز ہے اور یہ ادھر سے پاکستان سے ہو کے تو ادھر جا رہی ہے. تو وہ تو کلیئر کر دیتے اور وہ پیسے بھی لیتے اور کلیئر کر دیتے. لیکن پاکستان کو 1 روپے کا زر مبادلہ نہیں ملتا. یہ نہیں ہم کام کرتے. ہم تو اپنے ملک کی سرٹیفکیٹ آف اوریجنل سرٹیفکیٹ جو ہمارا کہ ہماری پاکستان کی پروڈکٹ ہے اور پیسے بھی ہمارے پاکستان میں آئیں، ہم وہ کام کریں گے اور لیگل آئیں. اگر یہ نہیں ہے تو ہم سمگلنگ نہیں کرتے. ہم تھرڈ پارٹی پہ مال بھیج دیں اور پیسے جو نا وہ کرتے ہیں کہ پیسے ایران کے بینک بھی رہتے ہیں اور وہاں سے کچھ پروڈکٹ لے کے پاکستان بھی. تو یہ تو پھر بارٹر ٹریڈ ہوا جس میں پیسہ انوالو نہیں ہے. تو اس وجہ سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم بارٹر ٹریڈ کو ریکمینڈ کریں. اور بارٹر ٹریڈ کو جب آپ ریکمینڈ کرتے ہیں تو ہم ادھر دیکھتے ہیں کہ اس کی رجسٹریشن کہاں ہے. اس کی رجسٹریشن ایف بی آر کے پورٹل پہ جا کے منسٹری آف کامرس اور ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان یعنی TDAP یہ اس کی لکنگ کرتی ہے، اور ایف بی آر کے پورٹل پہ ہوتی ہے اس کی رجسٹریشن. اور اس کی رجسٹریشن کے لیے صرف NTN نمبر چاہیے ہوتا ہے اور کوئی ایکٹیو ٹیکس پیئر سٹیٹس آپ کا ڈکلیئر ہو جائے کہ یو آر دا فائلر. تو جب اس کے کرتے ہیں تو پھر ہم جب نیچے دیکھتے ہیں تو یہ فعال ہی نہیں ہے. ہمیں تو پرابلم، لیکن اس کا انتظار کرنا پڑے گا. 2024 میں
صرف ایک کمپنی نے رجسٹریشن کروائی تھی بارٹر ٹریڈ کے اوپر، لیکن آپ اس کی کوشش جاری رکھیں اور اس کے اوپر دیکھیں تو انشاءاللہ یہ چیزیں تھی جی۔ اب شکریہ جی سب کا، کیا حال ہے، کیسے ہو جی؟ تھینک یو ویری مچ جناب۔ تو اب میرا ٹائم 2 گھنٹے اور 4 منٹ ہو چکے ہیں، میں آپ دوستوں سے اب اجازت چاہتا ہوں، اور 2 گھنٹے سے اوپر میں نے آپ سے گفتگو کی ہے، تو جی تمام دوستوں کا بہت شکریہ، اور میں ایک دفعہ پھر سارے دوستوں سے کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جنہوں نے میرے ساتھ اس 2 گھنٹے میں مسلسل رہے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جن دوستوں نے سنا ہے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے حصہ لیا۔ آخر پہ میں پی ایف جی نیوز، یعنی پی فار پنجابی، ایف فار فارسی، جی فار گروپ، پنجابی فارسی گروپ نیوز، یہ جی گلزار صاحب یہ میں نے بتا دیا ہے، پی فار پنجابی، ایف فار فارسی، جی فار گروپ، پنجابی فارسی گروپ نیوز، پی ایف جی نیوز کے تمام دوستوں کو جنہوں نے اس میں لائیو اسٹریم میں حصہ لیا ان کا میں شکر گزار ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ امیدوارم در زندگی آینده موفق و پیروز باشید و هیچ گونه کسالتی نداشته باشید. اللہ نگهبان. شب بخیر. خدا حافظ.